مورخہ 5 اپریل 1981 جامعہ خیر المدارس ملتان میں جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ شان امیر معاویہ کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیں. شکریہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين قاتل الكفرة والمشركين والمرتدين والمنافقين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل على التحقيق سلام الله ورضوانه عليه. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وقال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلم أمتي وأجودها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه معاوية بن أبي سفيان قال يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر المنتظمین جلسہ بزرگان ملت، علماء کرام، مشائخ عظام، طلباء عزیز، خواتین، یہ مدرسہ حقیقتاً میرا اپنا مدرسہ ہے. یہ میری مادر علمی ہے جس کی گود میں 7 برس تک میں نے اس کے اصل مربی اور بانی اپنے محسن المربی حضرت استاد مولانا خیر محمد جالندھری نبر اللہ مرقدہ کی زیر تربیت نگرانی میں نے تربیت حاصل کی اور کم و بیش 27 برس ان کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی. زندگی کا بہت بڑا حصہ الحمدللہ کہ اس بے نظیر عظیم النظیر محسن المربی کی سنگت میں معیت میں گزرا ہے. یہاں میں کبھی بھی تقریر کی نیت سے حاضر نہیں ہوا، نہ اب اس نیت سے آیا ہوں. میرے لیے نسبت مصیبت بن گئی ہے. علی شاہ جی کا لڑکا ہے، یہیں پڑھتا رہا ہے اور شاگرد بھی یہیں کا ہے. جان بوجھ کر بہانہ بنا کے نکل جاتا ہے، کھسک جاتا ہے.
یہ چاہتا ہے کہ نخرے کروں، میرے پیچھے پیچھے آدمی آئے، کبھی کار آئے، کبھی سکوٹر آئے، میں اس تخیل پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے دراصل شرم دامنگیر ہوتی ہے جہاں آ کر خطابت کے انداز سے گفتگو کرنے میں۔ میرے لیے اتنی ہی سعادت بہت ہے کہ میں اپنے استاد کی اولاد کا منہ دیکھ لوں، مدرسے کو دیکھ لوں، یہ آباد نظر آئے، یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی جو صدائیں بلند ہوتی ہیں وہ میری زندگی میں بھی یوں ہی بلند ہوتی رہیں اور ہمارے مرنے کے بعد۔ اتنا، اس سے زیادہ کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہیں۔ بے شک خطیب اعظم کے ساتھ میری نسبت ہے، میں خطیب کچھ نہیں کہ طالب علم ہوں، اس نسبت کی بدنامی کو دھونے کے لیے مختلف مقامات پر کچھ بولتا رہتا ہوں۔ کچھ بے وقوف یا بیچارے کم عقل بازوں کے نزدیک وہ میرے ساتھ ہیں، ان کو میری باتوں سے کچھ ربط اور تعلق اور انس ہو گیا ہے، ان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ تم بھی بولو، اور میں ان کو ٹالتا ہوں اس لیے کہ یہاں کوئی تقاریر کا میچ نہیں ہو رہا، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بعض دوست اس انداز سے فرمائش کرتے ہیں کہ جی جلدی چلو، فلاں بزرگ تقریر کر رہے ہیں اور وقت تھوڑا ہے اور آپ نہ بولے تو بہن کا پھر کیا ہوگا، وہ تو مینار گر جائے گا، یا قلعے کے اوپر کی جو چھت ہے اس میں پھر دراڑ پڑ جائے گی، یا کیا ہوگا، یا اس سے غلام احمد قادیانی پھر نبی ثابت ہو جائے گا، یا صفیوں تبرائیوں کا مذہب جو ہے وہ اسلام بن جائے گا اس سے، یا ابن سبا مسلمانوں کا ہیرو قرار پا جائے گا، یا خدا نخواستہ معاویہ بن ابی سفیان کی جوتی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر میں تقریر نہیں کروں گا۔ یہ سب حقیقتیں اپنی جگہ، وہ تو بہت دور کی بات ہے جس یزید کی تردید ہو رہی تھی۔ میرا تو ایمان یہ ہے کہ صحابہ کی جوتیوں کی برکت سے اگر میں تقریر نہیں کروں گا اس یزید کی جوتی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال جاؤ، میرے بات سنو، میری مرضی کے بغیر کوئی نعرہ نہ لگانا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں 10-15 منٹ میں نماز ہونے والی ہے، تقریر کے لیے میں آیا نہیں۔ وہ بہت برا مشہور ہے نا، بہت برا مشہور ہے، لیکن یقیناً وہ ابن سبا سے برا نہیں ہے، حسن بن صباح سے برا نہیں ہے، سکندر مرزا سے برا نہیں ہے، خمینی سے برا نہیں ہے، دنیا بھر کے سب صفی تبرائے یزید بن معاویہ کی جوتی پر قربان، اس لیے کہ وہ صحابی کا بیٹا ہے، صحابی کا پوتا ہے، تابعی ماں کا بیٹا ہے، اور صحابیہ دادی کا پوتا ہے، اور ام المومنین ام حبیبہ کا بھتیجا ہے۔ وہ حسن و حسین کے مقابلے میں تو برا ہو سکتا ہے، ہر لپاٹیوں کو اس کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا، شرابیوں اور زانیوں کو اس کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا، جن کے باپ کا ساتھ سروں میں پتہ نہ ہو وہ یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حیران مت ہونا، میں جانتا ہوں جو کچھ کہا گیا میرے اکابر کا مذہب مجھ کو اچھی طرح معلوم ہے، میں کسی گنبد میں بند نہیں رہتا، کسی غار میں نہیں پرورش پاتا، میں نہیں چاہتا تھا یہ موضوع شروع ہو، لیکن میرے ایک محترم بزرگ فاضل نے اس مسئلے پر بڑی بمبارڈمنٹ کی ہے اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ جن اکابر کا نام انہوں نے لیا ہے انہی اکابر میں حضرت قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی نبر اللہ مرقدہ بھی شامل ہیں، اور فاضل بزرگ کی نظر سے میں تو ان کے مقابلے میں تعلق وہ تمام فتاوا گزر چکے ہوں گے جو اکابر نے دیے ہیں، انہی میں حضرت گنگوہی کا فتویٰ بھی ہے کہ اگرچہ میں اپنے بزرگوں کی پیروی میں اس کو فاسق کہہ دیتا ہوں، لیکن واضح رہے کہ یہ مسئلہ علم عقائد سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ علم تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اگر کسی کی تحقیق میں اس کا فسق و فجور تاریخ سے ثابت نہ ہو تو اس کو محبت نہ کرنا صحیح، اس کو لعنت بھیجنی جائز نہیں ہے، اگر وہ اس کو رضی اللہ کہہ نہیں سکتا، کسی نے کہہ دیا ہے دعائے مغفرت کر کے تو وہ کفر کا ارتکاب اس نے نہیں کیا۔ یہ بات میرے بزرگوں کو اچھی طرح معلوم ہے اور میں اس مسئلے میں حضرت گنگوہی کا پیروکار ہوں۔ سب سے پہلے یا گنگوہی کے فتوے کو فتاوا رشیدیہ سے نکال دیا جائے یا اس مسئلے پر گفتگو کو احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ پورے احترام کے ساتھ کہتا ہوں، ہمیں رابطیوں سے سند اعتماد نہیں لینی، ہمیں حکام سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں لینا، ہمیں کسی رافضیت نواز لیڈر کی حمایت درکار نہیں ہے، ہمیں الیکشن میں کسی سبی تبررائی کی ووٹوں کی بھیک مانگنی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی خاطر اس کے لیے لعنتوں کا دروازہ کھولنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے۔ حسن حسین کے مقابلے میں برا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جس حسین نے کہو اونچی آواز سے رضی اللہ عنہ، جس حسین نے اس کے مشیروں کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش کیا ہے، اس حسین کی اپنی آواز ہے جو 9 حوالوں سے دنیا میں ثابت ہے کہ اختاروا منی ثلاثا، مجھ سے 3 باتیں ہیں منوا لو، چوتھی کوئی شرط میں نہیں مانوں گا،
اما ان تسجرونی الی موضع اتیت منہ، یا مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں، یعنی مدینہ، او الی ثغر من ثغور المسلمین فاکون من اہلہم فلی ما لہم وعلی ما علیہم، یا مجھے وہاں سرحد پر بھیج دو، تمہیں اگر میرے وجود سے ڈر ہے کہ میں موومنٹ چلاؤں گا، کوئی تحریک چلاؤں گا تو یزید کی حکومت متزلزل ہو جائے گی، یہ خدشہ بھی پورا کر لو، مجھے سرحد پر بیٹھا دو جہاں 24 گھنٹے جھڑپیں ہوتی ہیں، میں وہاں کام آ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، تمہیں یہی فکر ہے کہ شہروں میں رہوں گا تو تحریک بن جائے گی، سرحد پر بٹھا دو، اگر کبھی مال غنیمت آ گیا تو میری بیوی لیلا، آمینہ، میری بچی سکینہ، میری بیٹی فاطمہ، یہ میرے بچے، یہ چھوٹا جو ساتھ ہیں، علی اکبر ہے، علی اصغر، زین العابدین ہے، عبداللہ تو پیدا ہی ہوئے تھے، یہ میرے اولاد، یہ بھی کچھ کھا پی لیا کرے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا وہاں حملے میں ساتھی مارے گئے، میں بھی شہید ہو گیا تو جو مصیبت ان پر آئے گی میں بھی قبول کر لوں، اور اگر یہ بھی نہیں فخلو سبیلی الی یزید لاذهب الی هو ابن عمی، پھر میرا رستہ چھوڑ دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، فاضع یدی فی یدہ، میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، فهو یری فی رأیہ ویحکم لی، وہ اپنی رائے میرے متعلق سوچے گا اور جو چاہے فیصلہ کرے مجھے قبول ہوگا، مجھے اس کے پاس لے چلو، وہ مجھ سے گفتگو کر کے میری شکایات دور کر دے، مجھے بنوا دے، میں بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ سید مرتضی علم الہدی، مصنف کتاب الشافی، مطبوعہ تہران، صفحہ 175، اس کے اوپر یہ روایت خود انہوں نے لکھی ہے جو یزید کو انسان کا بچہ بھی نہیں سمجھتا، جو علانیہ زانی شرابی ہو، جو کسی بدماش تباہی کے قول کے مطابق اپنے باپ کی دوسری بیویوں سے زنا کرتا ہو، حسین جیسا پاک باز اور معصوم کیا اس کی بیعت کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ بولو۔ لیکن حسین کی اپنی اولاد میں 17ویں پشت کے اندر سید مرتضی علم الہدی کہتا ہے کہ ہمارے جد امجد نے یزید بن معاویہ کے پاس جانے کے لیے وعدہ کیا، شرط لگا دی کہ وہاں لے چلو، جو وہ کہے گا میں ماننے کو تیار ہوں، میرا مطالبہ پورا کر دے۔ معلوم ہوا کہ اس میں کفر بواح نہیں تھا، اس میں زنا نہیں تھا، اس میں شراب نوشی نہیں تھی، اس میں امہات المومنین کے توہین کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور باپ کی کسی ام فرد کے ساتھ اس نے کوئی ناجائز حرکت بھی نہیں کی تھی۔ یہ رافضیوں کی من گھڑت ہے، جب بابا جان سیدوں کا خود اس کے ساتھ میں ہاتھ دینے کو تیار ہے شرط ماننے پر، اور کون دنیا میں بدماش ہے جس کو اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش ہو؟ ہم کسی تباہی کو حسین کی ڈیوٹی سے بھی بڑا نہیں سمجھتے۔ میں اس موضوع کو زیادہ نہیں طول دینا چاہتا، لیکن منہ آئی بات نہ رہ دیے تو سچ آنکھیں بھانبڑ مچدا ہے، سچ آنکھیں بھانبڑ مچدا ہے، پھر مچ جائے تو مچ جائے گا، پہلے کون سی کمی ہوئی ہے؟ میں تو پہلے بھی کہا، استاد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شکایت پیش کی گئی تھی، بعض صوفیانہ شکل کے آدمی حضرت ابلیس کے نمائندے بن کر بزرگوں کی محفل میں پہنچا کرتے ہیں، اور یہ میں خطاب نہیں دیتا، یہ بابا رومی نے خطاب دیا تھا کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے ندایت باد در۔ حضرت استاد کو کہا کہ امیر معاویہ کی تعریفیں بیان کرتے اس کو ذرا روکیے، وہ میرے استاد تھے، وہ میرے باپ کے دوست تھے، وہ ٹٹپونجیے نہیں تھے، وہ ٹاٹے پور کے فارغ التحصیل نہیں تھے، وہ تھے جن کو انور شاہ نے بغیر حدیث سنے کے سند دے دی، جن کو بغیر حدیث کی قرات کے اجازت دے دی تھی تعلیم حدیث کی، وہ مولانا خیر محمد نے مجھ کو بلایا۔ میں حاضر ہوا پچھلی طرف حجرے میں، کہاں بھائی آ گئے شاہ جی؟ اب وہ مجھے جی بھی کہتے تھے، یہ ان کی بندہ پروری اور کرم فرمائی تھی، کرم نوازی نہیں جو آج کل ہمارے علماء بھی دھڑاکڑ بولتے ہیں، آپ کی بڑی کرم نوازی ہے، یعنی کرم کو نوازنا ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کا جاہلانہ علمی فکر ہے۔ علماء سے دستبستہ گزارش ہے کرم نوازی نہ کہا کریں، یہ میڈ ان ملتان اردو ہے، کرم فرمائی ہوتی ہے، کرم نوازی کیا ہوا؟ یہ ویسے ہی جاہلانہ نام ہے، رب نواز، اللہ نواز، احمد نواز، محمد نواز۔ علماء نے جواز کا فتویٰ دے دیا پر اپنے دل میں اترتا نہیں ہے، کیونکہ لفظی ترجمہ تو کلمہ کفر ہے، اللہ کو نوازنے والا، محمد کو نوازنے والا، اور جن کے نام ربو ابو ہیں ان کو چاہیے بدل دیں، ان ناموں سے مت چمٹو، خدا کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، صحابہ کے نام رکھا کرو۔ یہ سب بوال اسی لیے آیا ہے کہ تم سے نام رکھنے کا سلیقہ بھی چھن گیا، توحید و رسالت کے احترام کی حدود تک دماغ سے محو ہو گئی ہے، وجہ اس کی یہ کہ صحابہ کا دامن چھوڑا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ کا مفہوم میرے دماغ میں غالباً یوں ہی ہے کہ اذا ولد لاحدکم فاحسنوا اسمہ او کما قال، کہ جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھو، نام اچھا رکھو، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نام کے بعد سب سے اچھا نام پیغمبروں کا،
پیغمبروں میں سب سے اونچا نام ہمارے حضور علیہ السلام کا، اور ان کے بعد کائنات میں جس کو پوری امت کی عقیدہ رکھتی ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق، ان کا نام ہے، اور ان کے بعد جملہ صحابہ کا نام۔ عرب میں ایک قبیلے کے دادا کا نام کلب ہے، اور عربی میں کلب کتے کو کہتے ہیں، اور درندوں کو بھی کہتے ہیں۔ رک کے مت بھیجو، یہ کام شروع کیا، جلسہ ہے اور تھوڑا سا وقت رہ گیا نماز میں، یہ عشق کی داستانیں پھر مجھے سنانا۔ ہاں پٹیا تیری شارکاں باری دے اولے پٹیا، رکیاں نہ لکھ لے کے بھیجو، یہ محبتیاں گلا کریں تو میرے کو حجرے جا کے کرنا، رکیاں نہ چھیڑو، چھوڑ دو اس قصے کو، رکا بازی نہ کرو۔ مجھے کچھ کہنے کی بات اور دماغ میں تھی، لیکن کچھ سن کر کے میں بے چین ہو گیا ہوں، میں رہ نہیں سکتا، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو کلب درندے کو بھی کہتے ہیں، کتے کو بھی کہتے ہیں۔ عرب کا نہیں، دنیا کی سب قوموں کا نظریہ یہ ہے کہ جانور ہوں یا جمادات ہوں یا نباتات، جس نام میں کوئی خوبی اور وصف ہو وہ رکھنا جائز۔ اسلام نے اس سلسلے میں تبدیلی کی ہے، کیونکہ اسلام انقلابی دین ہے، مذہب نہیں۔ مذہب ہوتا ہے فقہ کا، دین ہوتا ہے بین الاقوامی اصلاحات کا مرتبہ مجموعہ۔ تو اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ خدا نے جو ہم کو قانون دیا ہے اس کے مطابق عمل درآمد یا غیر عمل درآمد کا فیصلہ قیامت کو خدا کرے گا۔ یہ یوم الدین کا مالک ہے، اسی نے ہم کو دین دیا، اس نے ہم کو مذہب نہیں دیا۔ مذہب تو فقہ میں ہے، ھذا مذہب ابی حنیفہ و مالک و شافعی و احمد بن حنبل و ھکذا قالہ ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری و ھذا مذہب محمد بن الحسن الشیبانی و ظفر بن حذیل و نوح بن ابی مریم و حفص بن غیاث۔ مذہب تو فقہا کے ہوتے ہیں، نبی مذہب لے کر نہیں آتے، نبی تو بین الافاقی اور بین العالمی دین لے کر کے آتے ہیں۔ تو عرب کے نزدیک یہ جائز تھا، جیسے کہ انگریزی میں فاکس لومر کو کہتے ہیں۔ کوئی شریف آدمی اپنے بچے کا نام لومر رکھنے کے لیے تیار ہے؟ کہ مولوی جی لگے سانو بٹے مارنا ہاں کوئی نہ ہے رکھن کا جی ہاں کسیٹا کے رکھن کا بہت حدیث ہی آیا ہوں رول تو شہمت متلی خمیرہ حمیرہ شمیرہ اے ملتان تے گلو تے بردو تے خلطو تے خطو تے گامن تے مامن متلی تے شتلی تے حدیث ہی ہے۔ ہر قوم کا ایک نقطہ نگاہ ہے، وہ نام رکھتے ہیں۔ عرب میں بھی یہی نقطہ نگاہ تھا، ٹھیک ہے کتا ہو درندہ ہو شیر ہو چیتا ہو بھالو ہو تیندوا ہو، ان میں فروسیت افتراس چیر پھاڑ مار دھاڑ بہادری تحفظ کا جذبہ ہے۔ اس قوم کے اندر شجاعت اعلیٰ درجے میں پائی جاتی تھی، وہ جانوروں کے نام پر بھی بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ حدیبیہ میں سن 6 کے اندر میدان حدیبیہ میں ایک شخص حاضر ہوئے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے اجتماع کی ان کو خبر مل گئی، تو مکہ مکرمہ جانے کا تو موقع نہ ملا، معاہدہ طے پا گیا کہ آئندہ سال 300 400 500 صحابہ ہوں گے، حضور علیہ السلام تشریف لے جائیں گے، ولیس معہم سلاح، ہتھیار ساتھ نہیں لے جا سکیں گے، ولا یقیمون الا 3 ایام، اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں رہنے کی گنجائش نہ ہوگی، اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ادھر ادھر جا کر کہیں میل ملاپ کرنے کا بھی موقع نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پر اور باتیں تو طے ہو گئیں، چنانچہ اس معاہدے کے مطابق اگلے سال پھر عمرہ ہوا۔ اگلے سال پھر کیا ہوا؟ ذرا اونچی ساتھ کہتے جانا، عمرہ ہوا، اور تو عمرے کے اندر صحابہ ساتھ تھے، بڑے بڑے جلیل القدر تمام صحابہ ساتھ تھے، حضور تشریف لے گئے ہیں۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس عمرے اور حدیبیہ کے مابین ایک اور عمرہ بھی ہوا ہے، جو عام صحابہ کے کیا بلکہ چند اکابر صحابہ صدیق و عمر جیسے صحابہ کے علاوہ کم لوگوں کو معلوم ہوگا، جو حضور علیہ السلام نے رات کی تیرگی میں تنہائی میں کیا۔ لیکن اس کو زیادہ تشہیر نہیں ملی، زیادہ مشہور اور معتبر وہی ہے کہ عمرۃ القضاء سن 7 ہجری میں ہوا، اور بات درمیان کی وہ پہلے کہہ لوں تاکہ پھر عمرے کے بعد والی بات بیان کروں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اچھی آواز آئی پیچھا چوپن سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں ترکی علاقہ ترکی نہ کوئی نہیں، میں پشتون سڑے نہیں ہوں، میں تو اسی پنجاب میں پیدا ہوا ہوں، اور وہ بھی نہیں ہوں یا شیخ عربی بجاری بالکل فرض ادھر تو ربو، وہ بھی نہیں ہوں۔ نہیں جناب آپ فرمائش نہ کریں، غلط باتوں میں وقت نہ ضائع کریں، وقت بہت تھوڑا ہے، ابھی اللہ اکبر ہوگا پھر نماز کون پڑھے گا؟ آپ پنجابی اردو ترکی کی بات نہ چھڑیں کہ 5 بج رہے ہیں، آج بریلوی والی نماز پڑھی جائے گی، ہم پونے 6 پڑھیں گے، اندر سے سارے بریلوی ہیں، میں کہتا ہوں غلط بیانی ہو رہی، خیر وہ مسئلہ بڑھ جائے۔ تو حدیبیہ کے میدان میں ایک شخص حاضر ہوئے، اسلم، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ عرض کیا اسمی العاص
میرا نام آسی ہے، آسی کے معنی نافرمان. جب کلمہ پڑھ چکے تو حضور نے فرمایا بل انت مطیع، میرا اور میرے خدا کا نام لینے کے بعد اب تم آسی اور نافرمان نہیں، اب تو تم مطیع اور فرما بردار ہو. فصار اسمہ مطیعا، اسی وقت صحابہ نے کہا بس تمہارا نام مطیع ہے. اس کے بعد ان کو پھر کسی نے آسی نہیں بلایا. یہ واقعہ ہوا تھا. تو حضور نے نام بدل دیا. باتوں میں آ رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی. یہ وہ خاتون ہیں نیک بخت شریف النسب والحسب، بنو مخزوم کی ناک ہے، بنو ہاشم کی ٹکر کا قبیلہ ہے، ابو جہل کا خاندان ہے. خاندان کے بلند ہونے میں شک نہیں تھا، اس کی نسبی شرافت میں تو پیغمبر کو بھی شک نہیں تھا. جھگڑا تو خدا اور رسول کے ماننے میں تھا. تو بنو مخزوم کی یہ شریف النسب والحسب بیٹی جن کا نام ہند ہے، بنو مخزوم سے ان کا تعلق ہے، اور ابو سلمہ سے ان کی شادی ہوئی ہے. انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، صاحب الہجرتین ہیں. ان عورتوں میں شامل ہیں کہ بڑے بڑے مرد بھی ان کی ٹکر میں نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ اسی طرح سر بلند ہیں جیسے امیر معاویہ کی پھوپھی سر بلند ہیں کہ جب خاندان بنو ہاشم سویا ہوا تھا، جب علی کے ابا کے گھر میں حضور تو تھے لیکن علی کے چچے دوسرے اسلام کا نام لیتے ہوئے گھبراتے تھے. علی کی اپنی عمر علی اختلاف روایات 10 سال یا 8 سال یا 6 سال یا 5 سال تھی. سارا قریش سویا ہوا تھا، مخالفت میں محاذ لگا ہوا تھا. خاندان نبوت جس کو کہتے ہو، جس پر آج بڑے فائواز ہوتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ چپ تھا. اس دور میں مردوں کو پیچھے چھوڑ کر جس عورت نے کفر کا دروازہ توڑا ہے اور اسلام کا دروازہ اپنے گھر میں کھولا ہے، وہ معاویہ کی پھوپھی ہے، دوسری اور کوئی عورت. ہاں اس وقت میں اٹھے تو علی کے بھائی اٹھے، جعفر طیار اٹھے، 18-20 برس کے نوجوان تھے. انہوں نے ہجرت کی، وہ فائق ہیں اور سابقون میں شامل ہیں. تو سابقون کے زمرے میں جہاں اور لوگ تھے، حضور کی بعد میں بیوی بننے والی امیر معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی دختر نیک اختر جو حضور کی پھوپھی کے بیٹے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھی پہلے، اور عبید اللہ بن جحش بھی ساتھ گئے ہجرت کر کے، لیکن ان کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، صحابی ہونا نہیں تھا. فتنصرا، وہاں انہوں نے نصرانی مذہب قبول کر لیا. کب؟ بعدما شرب الخمر وادبن، وہاں شراب پینے لگے زیادہ. مکہ میں جائز تھی، اس وقت میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی. ہاں شرفاء اس وقت بھی کم پیتے تھے، اور نبی کے منہ کو تو کبھی حرام چیز اس وقت بھی کبھی نہیں لگی جب اس کو نبوت نہ ملی ہو. نبوت ملنے کے بعد تو حرام کا تصور بھی نبی کے لیے کفر ہے. کسی نبی کے منہ کو نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی حرام چیز نہیں لگ سکی. خدا ان کی ظاہر و باطن کی حفاظت فرماتے ہیں. لم یسجد نبی لصنم، نبی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. لم یشرک قط، تو کبھی شرک نہیں کیا. اللہ نبیوں کو بچاتا ہے. معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظاہر و باطن کی خدا نگرانی کرتا ہے، گناہ کا تصور بھی اس کے پاس نہیں آنے دیتا. اور اس کے بعد صحابی ہو، ازواج مطہرات ہو، اولاد رسول ہو، خاندان رسول ہو، علی ابن ابی طالب ہو، عمر ابن خطاب ہو، عثمان ابن عفان ہو، علی کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، حسین کے اولاد میں رضی اللہ عنہ 12 امام کہلاتے ہیں، جو بزرگ جن کو 12 امام کہا جاتا ہے. امام تو بے شمار ہوئے ہیں لیکن جھوٹوں کے نزدیک صرف 12 ہیں. ان کے اندر بھی حفاظت تو رہی، ولایت تو رہی، نیکی تو رہی، معصومیت نہیں ہے. معصوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس خدا کی وحی آ جائے، جس کے پاس خدا کا فرشتہ خدا کا پیغام لے کر کے آ جائے. جس کے پاس وحی نہیں وہ معصوم نہیں. تم اگر وحی جس کو ملتی ہے وہ بھی معصوم ہو، اور جس کو کبھی خواب تو آ جاتا ہو، وحی کا تصور بھی کبھی نہ آئے، وہ بھی اگر معصوم ہو تو نبی کا متواسی اور حریف بن جائے گا، نبی کا امتی نہیں رہے گا. اگر نبی بھی معصوم ہے اور اس کا کوئی دوست اور اس کی کوئی بیوی، اس کا کوئی بیٹا، اس کا کوئی نواسا، اس کا کوئی داماد، اس کا کوئی عزیز قریب وہ بھی معصوم ہے، تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہے؟ اگر موجودہ مذہب کے مطابق الائمۃ الاثنا عشر معصومون مامورون من اللہ یامرون وینہون، اگر ان کی یہ صفت تسلیم کر لی جائے تو پھر نبوت ڈھکوسلا بن کر کے رہ جائے گا. خدا پر اعتراض آ جائے گا کہ نبی بھی پیدا کرتا ہے اور نبی کے مقابلے میں اس کی امتی کو بھی کھڑا کر دیتا. خدا نہ ہوا 14ویں صدی کا کوئی لیڈر ہوا جو اپنے پارٹی سے بھی ایک آدمی کھڑا کرتا ہے اور مقابل کے ساتھ بھی ملا ہوا ادھر بھی ہوش ہوش کر کے وہاں سے بھی ایک کو اٹھا دیتا. یہ کام خدا کا نہیں ہے.
خدا کی طرف تو فضول کام کی نسبت بھی حرام اور کفر ہے، چاہے جائے کہ اتنا بڑا جرم عظیم خدا کے ذمہ لگایا جائے کہ وہ بیک وقت اپنے نبیوں کو بھی معصوم بنائے اور اپنے نبی کے اعزاء و اقارب یا دوستوں میں سے بھی کسی کو معصوم بنا دے۔ خدا مقابلے کرا رہا ہے، خدا امتی اور نبی کو آپس میں لڑانے کے لیے ہوا ہے دنیا میں۔ بہت بڑی تہمت ہے خدا پر، اور خدا کے اوپر ایک بہت بڑے فضول کام کی نسبت لازم آتی ہے۔ اگر نبی کے ہوتے ہوئے کسی امتی کو معصوم بنانا تھا تو پھر اسی کو نبی بنا دیتے، پھر پہلے کو نبی کیوں بنانا؟ ترجیح بلا مرجع ہے، عمل اور ارتکاب فضول ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ محفوظ ہوتا ہے، جو ولی ہو وہ محفوظ ہے، صحابہ محفوظ تھے، ان کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا، لیکن چونکہ نبی نہیں تھے بعض افراد صحابہ سے گناہ بھی ہوئے۔ جو زیادہ خوش نصیب تھے جن کو اول سے آخر تک محفوظ رکھا، ان میں ابو بکر ہے، ان میں عثمان ہے، ان میں علی ہے، ان میں طلحہ ہے، ان میں زبیر ہے۔ انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک ان کے وجود کو کبھی کفر کی آلائش جو ایک غیر اختیاری طور پر ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے لگ گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی بدکاری اور جرم ان کے جسم سے ٹچ نہیں ہوا۔ عائشہ صدیقہ ذرا اونچی آواز سے کہو سلام اللہ علیہ، سب نہیں بولو کہ میں سمجھوں گا تم رافضی اور سبائی ہو، اونچی آواز سے کہو عائشہ سلام اللہ علیہ۔ صرف رضی اللہ عنہ سے بات چل گئی، مجھے وقت نہیں میرے پاس کیونکہ میں تو مقرر نہیں ہوں، میں تو جھونگے میں چنگی دینے آیا ہوں۔ تقریر ہوتی نہیں کسی جگہ پھر میں تمہیں بتاتا، میں کیونکہ اہل والوں کہیں کہیں بتا بھی رہا ہوں، سن بھی رہے لوگ، تو بات لمبی نہ ہو جائے۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ اگر نبی کے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی خدا کے ہاں تو ان لوگوں کو ملتی تھی، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، طلحہ کو، زبیر کو، امین الامت ابو عبیدہ ابن جراح کو، ان لوگوں کو ملتا ہے۔ لیکن نبی کا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اس لیے کوئی نبی نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ ابو بکر دنیا میں کوئی مائی کا لال ہے؟ علی مرتضیٰ کا یہ حضور کا کوئی چچا ہی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کی پیشانی کبھی کسی بت کو نیچے نہیں، کبھی جھکی بھی ہو؟ سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے، بلا مشابہت، بلا کسی مرتبے کی مشابہت کے، جیسے کسی نبی نے دنیا میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں، اس کے سامنے سر بھی نہیں جھکایا، بلا شرکت خیر ابو بکر نے بھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جیسے نبی کو بچپن سے لے کر نبوت ملنے کے دور تک بھی زنا سے، شراب سے اور جملہ عیوب اور قبائل سے محفوظ رکھا جاتا ہے، ابو بکر کی زندگی کو دشمن اور دوست مانتے ہیں کہ اس کے دامنے صدیقیت پر بھی کسی عیب کا کوئی داغ اور دھبا موجود نہیں۔ کوئی ماں کا لال بتائے کہ مکے کی زندگی میں جب شراب مباح تھی کبھی ابو بکر نے چکھی بھی ہے، کبھی چسکی بھی دی ہے، ایک قطرہ بھی اس کی زبان کو لگا ہے؟ ایسا کہنے والا خود مر جائے گا، اس کی 7 نسلیں ختم ہو جائیں گے، ابو بکر کے لیے وہ اس عمل کو ثبوت نہیں لا سکتا۔ عمر نے تو پی ہے، عمر تو پیتے تھے جہالت کے دور میں۔ عثمان کو لاؤ سامنے، میں نے دانش حضرت عمر کا نام اسی لیے نہیں لیا تھا کہ انہوں نے جوانی میں پی ہے شراب، حرام نہیں تھی اس لیے پیتے تھے۔ سید الشہداء، ام الرسول، شہید اعظم غزوہ احد، امیر المومنین حمزہ بن عبد المطلب کہو رضی اللہ عنہ، وہ بھی پیتے تھے۔ جب حرام نہیں تھی تو پھر عیب نہیں تھا، لیکن جو چیز کبھی بھی کسی وقت میں بعد میں حرام ہونے والی ہو، اللہ نے نبیوں کے قریب پھٹکنے نہیں دیا اس چیز کو۔ اور بڑے بڑے خوش نصیب بھی انہیں کے پیچھے رہے۔ ابو بکر ان خوش نصیبوں میں بھی سب سے افضل ہے کہ جن جن گناہوں سے نبیوں کو بچایا گیا، انہی گناہوں سے ابو بکر کو بچایا۔ میں آخر میں نعرے لگوا دوں گا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ عالم الغیب تھا، ہے، تھا، اب بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی بزرگ صحابی، ام المومنین، کوئی نواسا، بھتیجا، بھانجا، سارا بہنوئی، بیٹا پوتا، نہ پہلے عالم الغیب تھا، نہ اس وقت تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میرے نبی کی گدی پر ابو بکر بیٹھنے والا ہے، اس لیے اس کو ایسا بناؤں کہ نبوت نہیں ہوگی لیکن دنیا رشک کرے گی کہ کاش یہ بھی نبی ہوتا تو ٹھیک۔ پھر بیٹھے کہ نہیں؟ جب 3 دفعہ یہ فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، اور اس سے پہلے یہ فرمایا یا عائشہ ادعی اباکی واخاکی لیکتب لهم شیئا لکي لا يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بکر او کما قال۔ جیسے یہ فرمایا تھا نا حسبنا کتاب اللہ کے جواب میں بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے نا کہ نبی نے کہا تھا کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، ایک اٹھا، اس نے کہہ دیا کہ ضرورت نہیں ہے، مومنین توجہ، ہوتا ہے نا، بڑی تکلیف ہے ان کو۔
اور اس یقیناً اس آدمی کی بات سے تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہے جس کے مطلب نبی نے فرمایا تھا کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، تو عمر تو وہ ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ تو جو شیاطین حجرے نبوت سے باہر کان لگائے کھڑے تھے عبداللہ بن ابی کی روحانی اولاد کہ کوئی فساد ہو تو ہم اشکلا چھوڑیں اور خلافت کے متعلق کوئی پیشگی موومنٹ اور تحریک چلائیں کہ یہ وراثت بن جائے، ان کا اسی دن منہ کالا ہو گیا، خسرت دنیا والآخرہ ہو گیا، خدا نے ان کو ذلیل کر دیا۔ مرد نر شیر بے نبی نے ہم کو کتاب دے دی ہے، اس کے بعد اب کوئی وصیت، کوئی نبی کسی وصیت کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اگر وصیت کی ضرورت باقی ہوتی تو نبی تو مرنے کے وقت میں بھی وصیت کر رہا تھا، یہاں چپ کیوں ہو گیا؟ جن کو وصیت کی بڑی تکلیف ہے وہ جانتے ہیں کہ علی بھی اس وقت میں پاس کھڑے تھے، عباس بن عبد المطلب بھی پاس کھڑے تھے۔ کھڑے کیا تھے؟ اس دن حجرے سے حضور نکلے تو ان دونوں کے کندھوں پر حضور کا ہاتھ تھا۔ وَيَتَحَادَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، حضور آئے لٹکتے ہوئے، بیماری سے جسم مبارک بوجھل تھا، بخار کی شدت سے پھک رہا تھا جسم، لیکن اس وقت بھی ابو بکر کی خلافت اور امامت کا اعلان کرنے کے لیے نبی چلتا ہے، حجرے سے باہر نکلتا ہے۔ عباس اور علی جو دونوں امیدوار ہو سکتے تھے وراثت کے شرعی طور پر عصبات میں بیٹے ہونے کی حیثیت سے، میں تو فقہی لفظ بھی نہیں جانتا کہ عصبات و ذوی الفروض و ذوی الارحام کن کو کہتے ہیں، یہ تو مولانا مفتی عبدالستار، مولانا محمد صدیق، مولانا نائب مفتی مولانا محمد انور اور سابق نائب اور اب شاید مستقل مفتی مولانا محمد اسحاق پشتون سڑے مد ذلہ العالی۔ اب کیوں کو عیب ہے؟ ہمارے بھائی نہیں ہیں وہ؟ حاجی فضل ربی ترنگ زئی مجاہد اعظم پشتون نہیں تھے؟ حضرت خند عبد الغفور سواطین عبد اللہ مرکز پشتون نہیں تھے؟ فقیر اے پی زئی مرحوم وہ کیا پشتون نہیں تھا؟ ہمارے بڑے بڑے مجاہد وہاں تھے، خیر یہ زمینی بات ہے، بہت علاقہ تھا پشتون سڑے۔ تو یہ بھی یہ بتائیں گے الفاظ کا مفہوم کیا ہے، لیکن ٹوٹا پھوٹا طالب علم میں بھی ہوں۔ وراثت اگر کسی کو مل سکتی، حضور کی کوئی زمین اگر ہوتی یا آپ کا کوئی مال و دولت ہوتا تو نسبی تعلق کے مطابق حصہ داری میں سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب آتے، پھر ابو طالب کی اولاد آتی، پھر آپ کی بیٹیاں آتی، پھر کسی اور کو حصہ مل سکتا۔ جب قصہ ہی کوئی نہیں شروع سے، جب اصل وارث خاموش ہیں تو 1400 برس کے بعد کے لپاٹی اور جھوٹے مدعیوں کی بکواس کون سنتا؟ عباس چپ ہے جو حصہ دار ہو سکتا تھا، علی چپ ہے جس کے نام پر فراڈ بنا کر کے فدق کے بعد کو تماشا بنایا گیا، ساری ملک میں اس کا گڈا بنایا جا رہا ہے۔ جو مستحق ہو سکتے تھے وہ چپ ہیں، معلوم ہوا کہ مدعی سست گواہ چست، وہ تو خود چپ ہیں۔ اور عباس نے کان میں کہا یا علی جو اسال النبی، وقت ہے حضور سے پوچھ لو کہ تمہیں خلافت دے دیں۔ فرمایا واللہ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فاللہ تکون امس ابن العصا، پرسوں حکومت قائم ہو گئی اگر ابو بکر کی تو تم کو قانون کی لاٹھی کے نیچے رہنا پڑے گا۔ جو علی یہ سن کر بھی چپ ہے، معلوم ہوا کہ نبی کی وراثت میں اگر کوئی چیز ہوتی تو علی کبھی خاموش نہ رہتے۔ عباس کی اس بات کا جواب دیتے کہ نعم انا اول من یسأل، سب سے پہلے میں پوچھوں گا۔ علی چپ ہے، علی کے نام پر کاروبار چلانے والے چیخ رہے ہیں 1400 برس کے بعد، علی پر اس سے بڑا ظلم اور تہمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو علی اور عباس کے کندھوں پر ہی حضور ہاتھ رکھ کر کے تشریف لے گئے تو مسجد میں۔ وفات سے 5 دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جمعرات کا دن تھا اور غالباً نماز ظہر تھی، اسی وقت میں صدیق امامت کے مصلی پر کھڑے تھے، تو اس وقت میں یہ فرمایا تھا کہ لو بلاؤ اپنے باپ اور بھائی کو، بلا میں کچھ لکھ دوں تمنا متمنن، تاکہ کسی آدمی کے دل میں آرزوئیں نہ مچلتی رہیں کہ میں خلیفہ ہونے والا تھا، میرا پتا کاٹ دیا۔ یہ باتیں ابو بکر نے بھی سنی ہیں بعد میں آ کر، علی اور عباس نے سنی ہے وہیں کھڑے ہو کر، عباس کے فرزندوں نے، عبداللہ نے، عبید اللہ نے، محبت نے، عبد الرحمان نے، قسم نے، فضل نے وہی سنی ہے، غلام شکران نے سنی ہے، 10 بیویوں نے سنی ہے، 3 نواسوں نے سنی ہے، 2 بیٹیوں، 1 بیٹی نے بھی سنی ہے، چچوں کی اولاد نے بھی سنی ہے۔ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ نبی نے کچھ اور فرمایا، سارا خاندان چپ ہے۔ لیکن علی کو خدا کہنے والوں کو 1400 برس کے بعد شیطان نے الہام کیا ہے کہ مطالبہ جو تھا وہ ٹال دیا گیا۔ جو کچھ کہنے والے نے کہا سچ کہا تھا، مطالبہ مسترد ہو گیا۔ کیوں؟ یہ بات عمر کے خلاف نہیں جاتی، یہ تو نبوت پر نو کانفیڈنس ہے کہ عمر ایک بات کہے اور نبی چپ ہو جائے۔ معلوم ہوا اللہ کی بھی مرضی یہی تھی، رسول اللہ کی مرضی بھی یہی تھی، صحابہ کی مرضی بھی یہی تھی، عمر کی مرضی بھی یہی تھی۔ اگر کسی کی مرضی اس کے خلاف ہوتی تو وہی آ جاتی، وہی آ جاتی کہ نہیں نبی یہ تیرے صحابی نہیں رہے، یہ باغی ہو گئے ہیں، ان کو قتل کا حکم دے، معاذ اللہ یہ مرتد ہو گئے ہیں، فاقتلوا انفسکم کی سنت دہراؤ۔
جیسے موسیٰ نے اپنی امت کے اندر مرتد ہونے والوں کو قتل کرایا تو تم بھی ان کو قتل کراؤ، لیکن پیغمبر نے فرمایا بھائی یہاں سے اٹھ جاؤ۔ مطلب کیا تھا کہ جو لوگ یہ چاہتے تھے، جن کی تحریک کی وجہ سے نیک دل صحابہ کے خیالات بھی یہاں تک آئے تھے کہ شاید کچھ لکھ کر دینے والے ہوں، حضور نے فرمایا فلما کثر اللغط، جب شور بڑھ کے فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ، اب کسی بات کی ضرورت نہیں، بس چلے جاؤ یہاں سے۔ اگر کچھ کہنا ہوتا تو کہہ دیتے، جیسے کہ نبی نے صلی اللہ اونچی آواز سے کہہ دیا علیہ وفات سے پہلے خطبے میں جب نبی کوئی بات نہیں چھپاتا تو اس محفل میں کیوں چپ ہے؟ اور یہ مسئلہ تو بڑا لمبا ہے، مسئلہ تو حجۃ الوداع میں حل ہو گیا تھا، اس بیماری سے پہلے حل ہو گیا تھا۔ جو عید ہے کسی کے نزدیک غدیر خم کی، مسئلہ تو اسی دن حل ہو گیا تھا۔ اگر خلافت دینی ہوتی تو وہیں پر بیعت لے لیتے، خلافت دینی ہوتی تو وہیں بیعت لے لیتے۔ وہ بات تو لمبی ہے، مختصر بتا دوں۔ حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی جب یمن میں گورنر ہی تھے بھی واپس تشریف لے لائے تھے اور حضور حجۃ الوداع کے لیے چل کر مکہ پہنچ گئے تو وہاں پر کہا گیا جا کر کے جلدی چلو، حضور تو پہنچ گئے، تم یہاں بیٹھے ہو۔ تو بعض صحابہ میں جن میں حضرت بریدہ بن حصیب بھی ہیں، انہوں نے علی مرتضیٰ کی کچھ شکایت کی تھی اپنے دوستوں سے کہ تشدد کرتے ہیں، حساب کتاب زیادہ مانگتے ہیں، ان فلاں باتوں پر ٹوکتے ہیں، ان کو کوئی اور کچھ تو کہہ نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کچھ قسم کی باتیں تھیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بیمار ہیں، حضور کے آخر میں ان کو آنا چاہیے، کوئی اس قسم کی کوئی باتیں تھیں۔ وہ شکایت حضور تک پہنچ گئی۔ دنیا میں شیعہ سنی اس سے بڑھ کر کوئی نقطہ نہیں کھینچ کر لا سکتے زمین سے کہ بات کیا تھی۔ وہ جو غدیر خم کی عید منائی گئی ہے اس کا پس منظر صرف اتنا ہے، دنیا کی تمام کتابوں میں متفقہ کہ علی کی شکایت کر دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے، آپ نے مستقبل کو دیکھا جو قیامت تک کا طویل و عریض اور بڑا محیط مستقبل ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر آج میرے خاندان کے جو اہم افراد ہیں ان کے خلاف اگر آج مورچہ بندی ہو گئی، سوالات سے شکایات بنی، شکایات سے اعتراض بنے، اعتراضات سے محاذ بنا اور تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا تو قیامت تک کے لیے میرے خاندان کی کوئی معاشرتی اجتماعی عزت باقی نہیں رہے گی۔ یہ تھا پیغمبر کا وہ خدشہ جو حقیقت تھا۔ اس لیے فرمایا غدیر خم کے موقع پر کھڑے ہو کر کہ میں تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور علی ساتھ کھڑے تھے۔ تو وہاں کا لحاظ کوئی بتائے نا وہاں کیا نبوت دے دی تھی، کوئی رسالت میں حصہ دار بنا دیا تھا، کسی مسلمۃ الکذاب کو یا حوزہ بن علی کو یا اسود یعنی کو سچا کر دیا تھا؟ کیا کہا تھا وہاں؟ یہی کہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ محبت رکھنا۔ اور اگر ابن تیمیہ کی بات کو نہ مانوں وہ تو اس حدیث کو نہیں مانتے، لیکن اگر دوسرے محدثین کی بات کو مان لوں، یہ بھی فرما دیا ہو من کنت مولا ہو علی مولا، تو قیامت کون سی آ گئی؟ مولا تو بلال کو بھی کہا جاتا تھا، وہاں مولا کیوں نہیں یاد آتا؟ سالم مولا حذیفہ کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ مولا تو کہا گیا، ایک آدمی کو کئیوں کو مولا کہا گیا۔ علی کو اس دن خصوصیت سے مولا اس لیے کہا گیا کہ ان کے بارے میں ایک صحابی دوست نے شکایت کر دی، نبی نہیں چاہتے تھے کہ علی اور اس کی اولاد کے مقابلے میں صحابہ کے اندر کو بدگمانی کا جذبہ پیدا ہو، اس لیے علی کی محبت اور ولایت کا خصوصی تذکرہ فرمایا۔ باقی سارا ٹپا جوڑا ہے کہ وہاں حضور نے فرمایا ھذا کتاب اللہ و عطرتی، کہ میری کتاب کو محفوظ رکھنا، میری عطرت السلام علیکم، ان کو بہت پیار کی نگاہ سے رکھنا۔ یہ حدیث منقطع ہے، اس کا کوئی راوی علی تک نہیں پہنچتا، یہ سوائیوں کی گھڑت ہے۔ دنیا میں کوئی مائی کلال اس حدیث کو حدیث مرفوع متصل نہیں ثابت کر سکتا۔ حدیث منقطع ہے، جب اس کا حضور تک استناد درست نہیں، جب اس کے درمیان میں خود علی راوی نہیں جس کے ساتھ یہ واقعہ گزرا، تو اور کس شیطان کے کہنے سے ہم مان لیں گے کہ حضور نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر اپنی اولاد کو ان دونوں کے مد مقابل تیسرے گروپ کے طور پر پیش کیا؟ نبی گروپنگ کے لیے نہیں آیا تھا، نبی تو فرقوں کو مٹانے کے لیے آیا۔ نبی اپنی اولاد کو صحابہ کے مد مقابل بنانے نہیں آیا تھا۔ ہاں حقوق اس نے بتا دیے کہ میرے گھر والوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا، کہ جب اللہ نے ان کو منتخب کر دیا ہے تو تم بھی ان کو اچھا سمجھنا، اور صرف اولاد نہیں، اس سے پہلے ازواج مطہرات آئیں گی۔ بات بہت لمبی ہے، بات بہت لمبی ہے، اور سر پر نماز اثر کا وقت ہے، اور آپ لوگوں کی آنکھیں اور کان اور دماغ اس وقت میں پوری کارخانے کی مشینری کی طرح گھوم رہے ہیں کہ کچھ اور چھیتی چھیتی، کوئی اتنی جلدی میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ میں سب کچھ اگل دوں 2 منٹ میں، تو بات لمبی ہو جائے گی، میں پھر واپس آ جاؤں، اپنے اسٹیشن سے زیادہ دور نہ ہو جاؤں۔ تو اس ضمنی طور پر بہت سی باتیں آتی ہیں، تو کہنے والے نے وہاں قصہ ختم کر دیا۔ وفات سے پہلے 5واں دن کا خطبہ ہے، تو پیغمبر نے بستر علالت سے جو بستر وفات بھی تھا وہاں سے بھی کہلا کر کے بھیجا، اور پھر مسجد میں ممبر پر خطبہ دیا ہے، وہاں پر بھی فضائل صدیق بیان کیے ہیں۔ یہی وقت تھا کہ نبی اپنے کلیجے کے دل کی بات کہہ دیتے اور اللہ ان کی تائید کر دیتے۔
جو خدا علی کی موجودگی میں عمر کی مرضی کے مطابق 21 آیات اور احادیث نازل کر سکتا ہے، کیا بات ہے کہ وہ خدا علی کی خلافت ملنے والی تھی اور نبی کے منہ سے وہ نکلنے نہیں تھا، وہ خدا کیوں چپ ہے؟ یہ اعتراض محمد کے صحابہ پر نہیں، خود نبی پر نہیں بلکہ خدا پر ہے۔ نبی کی بیویوں میں سے سودا بنت زمع کانت طویلۃ وما كانت امرأة اطول منها في ازواج رسول اللہ، ان سے بڑے قد و قامت کی کوئی عورت حضور کی بیویوں میں نہیں تھی۔ وہ رات کو نکلی محل میدان میں قضاء حاجت کے لیے، ابھی پردے کے حکام نہیں آئے تھے، پردے کے حکام نہیں آئے تھے، اور صبح کو دن کے وقت میں ہر آدمی مدینے کا ہر باسی حضور کے حجروں کے سامنے سے محلہ ہونے کی وجہ سے گزرتا تھا۔ عمر بن خطاب کی غیرت جاگی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اغار لأن کل من البر کل بر وفاجر یمضی علی ازواجک، یہ آپ کے ازواج کے حجروں کے دروازے کھلے ہیں، پردہ ہے کوئی نہیں، ہر نیک و بد سے گزرتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں کہ یہ بیویاں تو نبی کی ہوں اور ان کا منہ یا ان کی چادر بھی کوئی غیر دیکھے، کوئی تدبیر ہونی چاہیے تھی۔ فما مضى لمحۃ، کوئی ایک منٹ بھی نہیں گزرا، فرشتے نے آ کر کے کہہ دیا کہ بس آج سے پردہ ہے، فاسألوہن من وراء حجاب، آج کے بعد نبی کی کوئی بیوی حجرے سے باہر نہیں آئے گی اور کوئی صحابی نبی کے حجرے کے دروازے کو بھی جھانک نہیں سکے گا جب تک اجازت نہ لے لے۔ جو خدا اتنا مستعد ہے عمر کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے، وہ خدا نبی کے داماد علی کی تمنا کو یا کسی کے خیال کے مطابق ان کے خاندان کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے چپ کیوں ہے؟ یہ اعتراض محمد کے صحابہ پر نہ کرو، اپنے اس فرضی خدا پر کرو جس نے علی کو تمہارے خیال کے مطابق خدا بنا دیا۔ وہ خدا چپ ہے، یہاں وہ حجۃ الوداع میں بھی چپ ہے، وہ غدیر خم پر بھی چپ ہے، وہ حسبنا کتاب اللہ کے جواب دینے والے کے جواب میں بھی چپ ہے، وہ خطبہ جمعہ بروز خمیس بھی چپ ہے جب نبی نے یہ کہا تھا کہ لو کنت متخذا خلیلی سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں خدا جیسا کسی کو دل کا یار اور جانی دوست بنانا چاہتا تو پھر ابو بکر کو بناتا، لیکن آپ نے بلاکن خلت الاسلام میں وہ مودۃ، بس اسلام کا بھائی چارہ میرا ابو بکر کا جو وہ بہت ہے، لیکن دل میں جو جگہ خدا کی ہے ابو بکر وہ جگہ نہیں لے سکتا۔ نبی نے اسی دن یہ فرمایا تھا کہ ہر آدمی کے احسان کا میں نے بدلہ اتار دیا، لیکن ایک ابو بکر ہے یکافئہ اللہ یوم القیامہ، اس کے بدلے خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ اسی دن نبی نے یہ کہا تھا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ وفی ولدہ، او کما قال وفی روایت ولدہ الا ابا بکر، کہ مجھ پر دنیا میں کسی کے بھی اتنے احسان نہیں جتنے ابو بکر نے کیے ہیں۔ مال کی ضرورت پڑی تو غار ثور سے اونٹنی کے وقت سے سواری سے لے کر میرے زندگی کے آخری دور تک جس کا سب سے زیادہ پیسہ میرے لیے خرچ ہوا وہ ابو بکر ہے۔ جب غزوہ تبوک میں ضرورت پڑی تو بھی ابو بکر کا گھر صاف ہوا۔ بیچارے علی تو اس وقت بھی درویش تھے، ان کے ابا کے متعلق بھی پوری تاریخ کا یہ ریمارکس ہے، خیر الدین زرکلی نے اعلام میں بھی یہی لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی یہی لکھا ہے، ہر کتاب یہی کا ذکر۔ ابو طالب کان یومئذ مقلا فی المال، وہ تو تنگ دست آدمی تھے، وہ کیا مدد کرتے؟ مدد وہی کر سکتا ہے جو پہلے بھی غنی تھا بعد میں بھی غنی تھا، جو مکے سے ہجرت کر کے آیا تو جس کی تجارت 40,000 درہم کی صورت میں مکے اور مدینے کے مابین پھیلی ہوئی تھی، ہر قبیلہ اس کی تجارت کا محتاج تھا، مدد وہی کر سکتا تھا۔ جو خود بیت المال سے وظیفہ پاتا ہو، جس کا نکاح سیدہ فاطمہ سے ہونے لگے 20 برس کی عمر کے بعد، تو اس کے پاس مہر دینے کو پیسہ نہ ہو، ولیمہ پکانے کے لیے 2 کوڑی جس کے پاس نہ ہو، وہ کہاں آ کر کے نبی کی جمالی خدمت کر سکتا تھا؟ نبی نے جس کو یہ فرمایا تھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے، انہوں نے کہا ہاں وہ ڈھال ہے، وہ ڈھال ہے جو غزوہ بدر میں مجھ کو ملی۔ فرمایا تو پھر وہ کیوں نہیں بتاتے؟ بے ہاں اس کو بیچو اور اس کے ذریعے سے خوشبو لاؤ، کپڑا لاؤ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاؤ۔ علی بیچارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت میں تشریف لے کے وہ زرہ بیچی، وہ ڈھال بیچی تھی اور اس کو بیچ کر کچھ خوشبو لائے، کچھ کپڑا لائے، تب سیدہ فاطمہ دلہن بن کر ان کے گھر میں گئی تھی۔ مدد تو اس نے کرنی تھی جو مکے میں بھی کھاتا پیتا تھا، جو مدینے میں بھی صاحب حیثیت تھا، لیکن جس نے نبی کے لیے بن پوچھے ہی اشارتاً سب کچھ پیش کے قربان کر دیا، وہ وقت انہیں خرچ کیا۔ وہ صحبت ہی اور اپنی صحبت میں فرماتے کہ سنگت میں، یاری میں، دوستی میں، معیت میں، رفاقت میں اس جیسا مجھے کوئی نہیں ملا۔ علی داماد ہے، عثمان داماد ہے، ابو العاص مقسم بن ربی سیدہ خدیجہ کی حقیقی بہن کا بیٹا جو رشتے میں حضور کے خالو ہونے کی وجہ سے ان کا بھانجا ہے، وہ بھی داماد ہے، لیکن جو سنگت، جو رفاقت اور معیت ابو بکر کو نصیب ہے وہ کسی کو نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا امتحان مکے کی وادی کے بعد پھر غار ثور میں ہوا ہے۔ وہ 3 راتیں پوری دنیا کی قیامتیں ایک طرف اور دنیا میں اس غار کے اندر وہ 3 راتیں ایک طرف،
عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر اگر قیامت کے دن مجھ کو غار ثور کی 3 راتیں دے دے اور میری زندگی کے سب اعمال لے لے تو سودا سستا ہے. وہ ابو بکر جس نے سنگت میں، صحبت میں، معیت میں اور اپنی اولاد کے سلسلے میں اس دور میں بھی کوئی آدمی 56 برس کے محمد انسان کو جس کی داڑھی میں اور سر میں سفید بال آ گئے ہوں، چاہے وہ آدمی اس دوسرے کے باپ کا بھی محسن ہو، چاہے اس نے اس کو بھی جیلوں سے چھڑایا ہو، کوئی آدمی اپنی 6 سال کی بچی اتنے محمد آدمی سے نکاح نہیں کرتا. لیکن ابو بکر نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مولوی نہیں بولنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی نے بطور محمد بن عبداللہ نہیں، میرا یقین ہے کہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے حضور بیٹی مانگتے تو ابو بکر انکار کر دیتے. لیکن ابو بکر کا ایمان تو مقام صدیقیت پر ہے، اور صدیقیت تو نبوت کے طلبوں سے جڑی ہوئی ہے، درمیان میں حائل اور فاصلہ کوئی نہیں. حضور نے جب محمد بن عبداللہ کے بجائے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے یہ مطالبہ کیا اور اپنی نمائندہ خاتون کو بھیجا، بھائی اس کی ضرورت تو نہیں تو خام خواہ جلائے گی. آپ نے کیا دیکھنا ہے اس میں؟ کچھ سفید بال ہیں، کچھ جھریاں ہیں. وہ قصہ ختم ہوا. ہاں وہ قصہ اور تھا جب آتش جوان تھا، وہ قصہ ختم ہو گیا. اب تو بڑھاپا ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ بعد آدمی فرضی طور پر بڑھاپے کو نہیں مانتے. بقول ابا جی مرحوم کے کہنے بعض ایڈے بہادر ہوتے اور تھلے پہ کے بھی کہتے رہے جی تاکہ لوگ سمجھے کہ بڑا بہادر ہے. میں اس سے بڑا بے حیا کسی کو نہیں سمجھتا کہ لیٹا ہوا بھی نیچے ہے، دوسرا چڑھا ہوا اس کی چھاتی پر کہنا ہوں سنا جی وہ مشکل کشا ہے کرے دیکھو کتوں کو سی یاد رکھے کل تیری ملنا کرنا. ایسے بے حیاؤں کے لیے کبھی علی نہیں آئے. علی تو حیاداروں کا دوست ہے. تو جب محمد رسول اللہ کی حیثیت سے ابو بکر سے بیٹی مانگی تھی پیغمبر نے تو کیا جواب آیا تھا؟ کیونکہ کوئی عذر نہیں، 6 سال کی معصوم بچی ہے، وہ ہوا اخی اور وہ میرے بھائی بھی ہیں. کیا بھائی چچا جو ہے اس کو بیٹی مل جائے گی؟ جائز ہے اسلام میں. حضور نے اپنی نمائندہ عورت کو کہا جا کے کہو کہ یا اخوۃ الاسلام، وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے، اسلامی بھائی ہے، بیٹی میں لے سکتا ہوں اس کی. فرمایا پھر چاہے 6 برس کی معصوم ہے، محمد کی خاطر یہ بھی حاضر ہے. آج کل کا الو کا پٹھا یورپین مستشرقوں دہریوں کا متاثر اور ان کا داشتہ قسم کا چیلا شاگرد یہ کہتا ہے کہ یہ دانش اور عقل کے خلاف ہے. یہ اعتراض محمد علیہ السلام پر نہیں، امام بخاری پر نہیں، یہ اعتراض بھی خدا کے ذمہ آئے گا. یہودی اور عیسائی تم کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. بات بڑی لمبی ہے، میں دور نہ نکل جاؤں. خدا کو معلوم نہیں تھا کہ میں اتنی چھوٹی عائشہ محمد کی گود میں ڈال رہا ہوں. وہ جبریل وہ فرشتہ جو 30 پارے لے کر آیا، 40 لاکھ حدیثیں لے کر آیا، اس کو معلوم نہیں تھا. وہ فرشتہ بھی اللہ کے سامنے عرض کر سکتا تھا کہ حکم تو میں لے جا رہا ہوں، لیکن ذرا سر اس پر دوبارہ غور فرما دیجیے، حکم کچھ انوکھا تھا. چاہے فرشتے کے منصب سے معذور ہو جاتا، لیکن فرشتے کی مجال نہیں تھی، اس لیے کہ یہ رشتہ تو خدا نے خود طے کیا. 6 سال کی بچی خدا کو معلوم نہیں تھی. محمد رسول اللہ کو منگنی کا پیغام بھیجتے وقت معلوم نہیں تھا کہ عائشہ 6 سال کی بچی ہے. یہ پیغام کا اعتراض بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ پر نہیں، اصل میں حدیث سے بدزن کرنے کے لیے یہودیوں کی سازش ہے، غلام احمد پرویز کی بکواس ہے، سمجھے، اور کسی زمانے کے غلام جیلانی برق کے خرافات ہے، مسٹر احمد الدین امرتسری کی بکواس ہے، اصل میں جے راجپوری کا اگلا ہوا زہر ہے، اور اصل میں گولڈ زہر اور دوسرے برطانوی اور امریکن بدماش یہودی مستشرقوں کی وہ خرافات ہے جو حدیث کو بے اعتبار کرنے کے لیے اٹھائی گئی. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں بتاتا. حضور کی حدیث میرے سامنے موجود ہے. فرماتے ہیں عظیمت منی علی ربی واحد علی. حضور فرماتے ہیں میں نے خدا سے وعدہ لے لیا ہے پختہ، میرا عہد ہے خدا کے ساتھ کہ جو بیوی بچہ میرا خاندان آئے گا جس کو میں عرض کروں گا وہ جنت میں میرے ساتھ لازمن جائے گا. ایک تو یہ فرمایا، اور دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے. اور کمال یہ ہے کہ سنی راویوں کے علاوہ اس کو شیعہ راوی بھی روایت کرتا ہے، جس کو محدثین عطیۃ العوفی کہا ہے. وہ لکھتا ہے ان نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. بات آ گئی ہے تو میں نے پہلے کہا تھا کہ منہ آئی بات نہ رہ دی ہے تو سچ آنکھیں بھانبڑ مچدا ہے. اب سن تو یہ بھی سن لو صاحب. حضور کی بیویاں کیا اپنے آپ آ گئی حضور کے گھر میں؟ پیغمبر کے متعلق ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ نبوت بیان کیا تھا. وہ فرماتے تھے میں نے سیرت پڑھ کر یہ محسوس کیا ہے، قرآن پڑھ کر یہ محسوس کیا ہے کہ خدا کے دربار میں نبی سے زیادہ عاجز اور مجبور کوئی مخلوق نہیں. کہ یہ فکرہ تو تمہیں اوپرا معلوم ہوگا لیکن ڈوب جاؤ تو مطلب پا کر تم جنت میں پہنچ جاؤ. کہ ہم تو اپنی بیوی لانے میں مختار ہیں جی، اپنے بچوں کے لیے
بیوی لانے بہو لانے میں مجاز ہیں، اپنی لڑکیوں کے لیے داماد پسند کرنے میں مختار ہیں. خدا کا نبی اتنا پابند ہے وحی کا کہ وہ اس کام کو بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اس کے گھر میں اس کی بیوی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی، اور اس کی کوئی بیٹی خدا کی مرضی کے بغیر کسی داماد کے گھر میں نہیں جا سکتی. وہ کسی کو اپنا متبنہ نہیں بنا سکتا، کسی کو اپنا مولا عزیز دوست نہیں کر سکتا، وہ کسی غلام زادے کو بیٹے برابر نہیں سمجھ سکتا، اور اپنے باپ کی کسی آزاد شدہ باندی کو ماؤں سے اونچا مقام نہیں دے سکتا. وہ خدا کی مرضی کے بغیر دائیں طرف حسن حسین کو کمبل میں لے کر بائیں طرف ام ایمن کی رنگت پر آنے والے کالے کلوچے زید بن حارثہ کے بچے اسامہ کو حب رسول بنا کر گود میں کبھی لے نہیں سکتا جب تک خدا کا حکم نہ آئے. عطیت العوفی شیعہ ہے، سنی نہیں ہے. سنیوں کی روایت مستقل ہے، میں تو شیعہ کی روایت بیان کرتا ہوں، محب کی روایت بیان کرتا ہوں. سمجھ آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث ہے، شیعہ سنی کی گویا متفقہ ہو گئی. میں روایت بیان کرتا ہوں، جس کو حوالے کی ضرورت میرے پاس آ کر دیکھ لیں. علامہ ابن سید الناس 8ویں صدی کی ہجری کے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب علوم الاثر کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور دوسری شیعہ لٹریچر میں بھی یہ روایت موجود ہے بالفاظ مختلفہ، مفہوم ایک ہے. ابو سعید خدری مرضی عنہ وہ راوی ہیں درمیان میں سب سے بڑے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ ما تزوجت شیئا من نسائی ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی به جبرائیل من ربی عز وجل او کما قال. کہ میں نے خدیجہ سے لے کر صفیہ بنت حیی بن اخطب تک اور بنو قریظہ سے گرفتار ہو کر آنے والی ریحانہ بنت شمعون تک میں نے اپنے گھر کی چوکھٹ پر کسی بیوی کو اس وقت تک قدم نہیں رکھنے دیے جب تک خدا نے مجھے حکم نہیں دے دیا. اور میں نے زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ میں سے کسی بیٹی کو ابو العاص عثمان اور علی کے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جب تک خدا نے مجھ کو حکم نہیں دے دیا. نبی تو نکاح بھی مرضی سے نہیں کر سکتا، داماد بھی مرضی سے نہیں بنا سکتا، تو وہ ابو بکر کو اپنے آپ ہی خلیفہ بنا کر چلا جائے گا. جو بیٹی بیاہ نہیں سکتا، بیوی لا نہیں سکتا، جی جس نے خدا سے وعدہ دے دیا ہے کہ میرا ہر ساتھی میرا ہر گھر والا جنت میں جائے گا، اس نے معاذ اللہ جنت کے باشندگان کے علاوہ کسی اور جگہ کی مخلوق کو اپنی ممبر اور مسجد کے لیے منتخب کر دیا. اس سے بڑی تہمت خدا کے رسول پر نہیں ہو سکتی. تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، میں پھر واپس آ جاؤں. 7 ہجری میں عمرۃ القضاء ہوا تھا، ٹھیک ہے. میں کہوں کہ یہ عمرہ میرے سے بھی قضا نہ ہو جائے. حضور کا عمرہ قضا ہوا، صحابہ کو لے کر کے پہنچے. فرمایا ہتھیار ہم گھر سے تو ضرور لے کر چلیں گے، خالی بے ہتھیار تو ہم جائیں گے نہیں، دشمن پر اعتبار نہیں ہو سکتا. لیکن معاہدہ کر لیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی بھی نبی نہیں کر سکتا. فرمایا ہتھیار تنعیم میں جمع کرا دو، وہ حدود حرم سے باہر ہے. ہتھیار تنعیم میں جمع کراؤ، اور وہاں پر ایک نگران دستہ باڈی گارڈ وہاں مقرر کرے کہ تم ہتھیاروں کی نگرانی کرو. اگر مکے میں کوئی گڑبڑ ہوئی، مجھ پر یا میرے دوستوں پر ابو بکر عمر عثمان پر کو حملہ ہوا، تو یہیں سے تم کو اشارہ آئے گا، تم ہتھیار لے کر پھر جواب دینا. پھر حضور داخل ہوئے مکے میں، عمرہ کیا ہے، مینا کے میدان میں بھی پہنچے ہیں، حجامت بھی بنوائی ہے. پھر شیعہ سنی کی تاریخ متفق ہے اس پر. کوئی سبھی تبرئی اس کا انکار کر سکتا ہے، کوئی ابن سبا کو مذہب کے مطابق علی کو خدا ماننے والا تو انکار کر سکتا ہے، کوئی دروزی کو شامی حافظ اسد کا ہم مذہب تو اس کا انکار کر سکتا ہے، کوئی قرمتی باطنی محمود بن قداح کی باطنی انڈر گراؤنڈ اسلام دشمن تحریک کا قائل تو اس کا انکار کر سکتا ہے، لیکن کوئی شریف النسب اور حلالی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کہ حضور تشریف لے گئے عمرے کے لیے 7 طواف کیے، 7 اشواط اور صفا مروہ میں گردش کی، اس کے بعد حجامت بنوانے کے لیے جب پہنچتے ہیں میدان میں تو پھر شیعہ سنی کے تمام کے اکابر اور آباء و اجداد کی روحیں دیکھ رہی تھی، اور جتنے صحابہ ساتھ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حجامت بنوانے کا وقت آیا تو حضور نے کسی کو یاد نہیں کیا، آواز دی کہ معاویہ کو بلاؤ، وہ کہاں ہے. 7 ہجری ہے، عمرۃ القضاء ہے، مینا کا میدان ہے، عمرہ ہوا ہے بڑی مشکلوں کے بعد. یہ وہ عمرہ ہے جس سے پہلے عثمان کی شہادت کی خبر کی بنا پر عثمان کا قصاص لینے کے لیے نبی اکرم نے 1500 صحابہ سے بیعت لی تھی کیکر کے درخت کے نیچے حدیبیہ کے میدان میں کہ اگر وہ قتل ہو گیا ہے تو پھر مجھ سے وعدہ کرو. اور میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہتا ہوں، ہاں ہی جدی اور جدی عثمان، میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو. اس کے بعد یہ عمرۃ القضاء ہوا ہے. پھر تاریخ دیکھتی ہے، اور میں یہاں پر بھی اپنی روایت نہیں بیان کرتا، کسی دیوبندی بریلوی علیہ حدیث کی روایت بیان نہیں کرتا. یہاں بھی ائمہ معصومین میں سے ایک امام معصوم کسی کے عقیدے کے مطابق اس کی روایت بیان کرتا ہوں. محمد الباقر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سنۃ 7.
وَيَوْمَئِذٍ قَصَّرَ مُعَاوِيَةُ شَعْرَهُ صلی اللہ علیہ وسلم بالمشقص، کہ کوئی نائی نہیں آیا حضور کے جسم کو بطور نبی کے کسی مشرک کا ہاتھ کبھی نہیں لگا، کسی کافر کا ہاتھ کبھی نہیں لگا، تو معاویہ کا ہاتھ رسول کے سر پر کیسے پہنچ گیا؟ یہ تو علی کی اولاد بتائے، ابو طالب کے پڑپوتے بتائیں، حمزہ کی بہنیں بتائیں، عبد المطلب کا خاندان بتائے، معاویہ کا خاندان تو چپ ہے، اس لیے کہ اس کو جو سعادت ملنی تھی وہ مل گئی۔ اب دنیا کا کوئی سبائی تبرائی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ وہ سعادت یہ تھی کہ ماں باپ سے چھپ کر، دادے سے چھپ کر، دادی سے چھپ کر، خالاؤں سے چھپ کر، پھوپھیوں سے چھپ کر، ممانیوں سے چھپ کر یہ شخص آتا ہے۔ 27 برس کی اس کی عمر ہے، اس نے عمرے کے دوران ہی سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے حضور کا، ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، جب توبہ کر لی، غسل اسلام کر لیا تو پھر میدان میں پہنچا ہے، کیا سمجھ کر کہ میں ان کا بھتیجا بھی ہوں، ان کے ابا اور میرے ابا، میرے باپ اور یہ خود آپس میں بھائی بھائی بھی ہیں، ایک دادا کی اولاد محمد ہیں، دوسرے دادا کی اولاد ابو سفیان ہے۔ آپ شجرہ گنا کرتے، میرے گنانے سے گن لیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہوئے؟ ایک عبداللہ، ہاشم نہ عبد المطلب 3، ہاشم 4، عبد مناف 5، ادھر گن لیجیے، ابو سفیان صخر 1، حرب، امیہ، عبد شمس، عبد مناف، 5ویں پشت میں امیر معاویہ کے ابا اور حضور ایک ہو جاتے ہیں۔ تخم ایک ہے، خون ایک ہے، نسل ایک ہے، نسب ایک ہے، خاندان ایک ہے، جد پشت ایک ہے۔ کون دنیا کا ظالم ان کو جدا کر سکتا ہے؟ کچھ مدت کے لیے جدائی ہو گئی تھی، اللہ نے پھر جوڑ دیا۔ فتح مکہ کے دن صبح کی نماز کے وقت میں سورج طلوع ہونے سے پہلے ابو سفیان کو پھر محمد کے قدموں میں لا کے لایا اور ان کی بیوی کو ظہر کے وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، بڑے بیٹے کو بھی کلمہ پڑھانے کی توفیق دی۔ لیکن یہ بچہ جس طرح بعد کی زندگی میں سب سے ممتاز ہے، منفرد ہے، البیلا ہے، اچھوتا ہے، نرالا ہے، بالکل آرٹسٹ ہے اسلام کی سیاست کا، جس کو عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ لوگ میرے سامنے ایران کے کسرا کی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا آؤ، انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہمارا کسرا اس کسرا سے بڑا ہوا ہے۔ کسرا کے پاس کیا تھا؟ تدبر تھا۔ فرماتے آؤ، اگر کسی نے تدبر دیکھنا تو معاویہ کے پاس ہے۔ جب اس معاویہ کی شکایتیں پہنچی کہ احتجب عن الناس ونصب الحرث، کہ اس نے پہرے دار کھڑے کر دیے ہیں، تخت پر بیٹھ گیا ہے، دروازے پر پردہ لٹکا دیا ہے، لوگوں کی ملاقات جلدی نہیں ہوتی، باری بلایا فاروق اعظم نے حج کے موقع پر اور کہا کہ معاویہ تمہارے متعلق یہ باتیں میں نے سنی ہیں، تو نام یا رسول امیر المومنین قد صدقت، آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ اور لباس پہنا ہوا تھا، سبز رنگ کا چوغا تھا، امامہ سر پر تھا، خوبصورت زبان تھے، گورا رنگ تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھی، ابری ہوئی پیشانی تھی، چوڑا سینہ تھا۔ ہاں کو نتھو پتو تو نہیں تھا، نبی کے دادے کی اولاد ہے۔ ہاں تلوار حسین شاہ بلد بہار حسین شاہ بلد گاما مراسی نہیں تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ معاویہ ابو یزید ابو عبد الرحمن معاویہ ابن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس عبد مناف، مالک بن عدنان تک شجرہ حضور کا ان کا معلوم ہے لوگوں کو، وہ تھا۔ تو لباس عجیب و غریب، پہنا ہوا تلوار ہاتھ میں اور زرق برق لباس تھا۔ کہیں گے یہ کیا تم نے قصہ بنا رکھا؟ ماذا سناتا؟ کہ امیر المومنین انا نحن فی بلاد فیہ جواسیس العدو، ہم جس زمین میں رہتے ہیں وہ دشمنوں کے جاسوس سے بھری ہوئی ہے، اور اگر ہم وہاں آپ جیسا فقیری لباس بنا کر رکھیں گے ہم کو وہ بھنگی سمجھیں گے۔ میں نے صرف دشمن کو زیر اور مرعوب کرنے کے لیے اور اسلام کے خادموں کی ہیبت بٹھانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ حکم ہو تو پردہ بھی چاک کر دوں گا، پہرے دار بھی ہٹا دوں گا، دروازہ بھی توڑ دوں گا۔ چپ ہو گئے۔ فرمانے لگے خدا کی قسم میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی سے ہار مانی ہو، ایک تو ہے، کلما کلمت، جب تیرے سے بات کرتا ہوں تو مجھے میری ہی بات میں الجھا دیتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پاس کھڑے تھے، سمجھے یا امیر المومنین کیسے وجدت هذا الشاب، منڈا کیویں ہے کہ فسراؤں سے منڈا کیویں ہے؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس کو بے ایمان سمجھتا ہوں یا ظالم؟ واللہ لقد جشمنا ہو لہذا ما جشمنا، تم کیا سمجھتے ہو میں نے ایسے اس کو گورنر بنا دیا؟ میں تو دیکھ رہا تھا کہ اس کی نیت کا پتہ چلے، اس کے حالات کی تصدیق کرتا تھا، میں نے بھی گورنر ایسے نہیں بنایا، یہی کچھ سوچ کر کے بنایا ہے کہ اس سے بڑا مدبر دنیا میں ہمارے اندر کوئی۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے فاروق اعظم کا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیا، جو خالد بن ولید کو بھی نہیں دیا، جو دوسرے گورنروں کو نہیں دیا، ابو موسیٰ اشعری کو نہیں دیا، عمرو بن عاص کو نہیں دیا، ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں دیا، کیونکہ ہر آدمی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ صدیقیت میں ابو بکر افضل ہے، فاروقیت میں عمر افضل ہے، حیا و غنا میں عثمان افضل ہے، ججمنٹ میں قضا میں علی افضل ہے، حسن صوت میں ابو موسیٰ اشعری افضل ہے۔
خدمت میں اور غلامی محمد میں بلال افضل ہے جی، اور نبی گورنر نہ ہوتے ہوئے مصلی نبی پر کھڑے ہونے میں نابینا عبداللہ بن ام مکتوم افضل ہے۔ اپنے اپنے مقام کی بات ہے، اس میں کسی پر کیا اعتراض ہے؟ جھنڈا اٹھانے میں کبھی زبیر افضل ہے، کبھی سلمہ بن اکوا افضل ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ ہر بات میں دوسرے کا افضل ہونا کوئی ضروری نہیں۔ تدبر میں کسرا کو ٹکر دینے میں، یورپ اور افریقہ کے حکمرانوں کو چیلنج کرنے میں، اپنے کھڑکان بجان میں معاویہ جیسی تدبر کسی کو حاصل نہ تھا۔ فاروق اعظم نے کہا نو آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں، مطلب کہ لگا لاؤ کھڑکائی راستے میں جائے، کوئی سردا ہے تو سردا رہے، پرواہ نہیں، پاویں سبائی پاویں تبرائی پاویں خارجی پاویں رافضی، سردیاں نو ساڑا گے تے نت کڑا ہی چاہ معاویہ دا کڑا چڑھے کوئی چلتا ہے تو چلے، معاویہ دا کڑا چڑھے ہوئے، حلوہ پکڑا جنہیں کھانا کھایا جنہیں ٹکنا ماریاں ماری۔ ساڈے دوست بھی نے کہنا آج کل سانو کہ دیکھیں نا یا رسول اللہ ایک نال کھبے پاسے آواز آتی ہے، اساں یا محمد کہنا اس میں بھی کوئی نہ بولے، کہنا یار پسو بابے پکوڑی شاہ دور سی دیکھو جی کوئی بابی نیڑے نہیں آئے، مختلف آوازیں آتی ہیں نا۔ امیر معاویہ کے مسئلے میں بھی یہی لوگوں کو ہے، کہتے ہیں کی کریے بس نہیں لگتا۔ عمر نے شروع میں ڈنڈا دکھا دیا کہ خبردار بکواس بند کرو، اس کو تو ثبوت میں رسول ہوں، گوردنوں کو یہ بھی نہ پوچھو کہ تم کیا کرتے ہو تو میں امیر المومنین کیسا ہوں، تو رسول اللہ کی امانت میں خیانت ہو جائے گی اگر میں پوچھوں نا۔ اگر آج پوچھوں گا تو ان کو احساس رہے گا کہ ہمارا بھی حساب کتاب ہو سکتا ہے۔ تم نے کیا سمجھا میں نے ایسے گورنر بنا دی؟ لہذا انہی خوبیوں کی وجہ سے کہ یہ میرے جیسے کو بھی لاجواب کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے گورنر بنایا، جو عمر کو بھی لاجواب کر سکتا ہے۔ کوئی سفید تبرائی بڑھوا اس کے منہ کو آ سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت، کیا پتی کا شور بات جو نبی ہوگی میں سمیٹ رہا ہوں، پھر مکے واپس آ جاؤں تو 27 برس کا گورا چٹا نوجوان جس کے بڑھاپے کی تصویر کھینچے عمر رحیم نے کہ کان اب یازا طویلا اجلحا، اب بلے بلے کہ خوبصورت تھے، جوان تھے، قد و قامت تھا، بڑھاپے کی وجہ سے سر کے درمیان سے بال اڑ گئے تھے اور جانبین میں سفید بالوں کی جھالر آ گئی۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو حلیہ بیان کیا ہوں علماء امت نے۔ یہ اس وقت میں 27 برس کے جوان تھے، تو چوری چوری آ کے یا رسول اللہ ہیں کلمہ پڑھتا ہوں مجھے مومن بنا دیجیے۔ میں نے کہا ماں باپ کہیں گے آپ چپ رہے، ان کو پتہ نہ چلے، بس میرا کسی دوست کو بھی حکم ہو کہ میرا پتہ نہ چلے ماں باپ کو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں وقت پر حاضر ہوں گا۔ کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے جب حجامت بنوانے کا وقت آیا ہے تو صحابہ فداکار ساتھ سے بلا کے معاویہ کہاں؟ معاویہ کو بلایا گیا، وہ لے آئے اپنی قینچی۔ یہ سعادت کسی کی قسمت میں، جس کی قسمت میں تھی اس کو مل گئی۔ ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے، حضرت سعد بن اب کبھی وقاص موجود تھے، دوسرے بزرگ موجود تھے، کسی کو فرما سکتے تھے۔ انصار مدینہ تو حضور کی ہر خدمت کرتے تھے، وہ نائی کا کام بھی کرتے تھے، بلا سکتے تھے، میں نہیں۔ معاویہ آئے تو امام باقر کی روایت ہے اور ابن عباس روایت کرتے ہیں، گویا بنو ہاشم کے گھر کی روایت ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ کے گھر کی روایت ہے، ان کے لگڑ پوتے کی روایت ہے، ان کے چچزاد بھائی، حضور کے چچزاد بھائی مفسر قرآن جو شیعہ سنی دونوں کے نزدیک محبوب شخصیت ہیں، حبر الامت ابن عباس کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب معاویہ کو بلایا گیا تو کینچی سے، چونکہ حضور نے یہ بھی بات طے ہے شیعہ سنی کے ہاں کہ حضور نے عمرۃ القضاء کے اندر سر مبارک کو اس طرح نہیں لگوایا، یہ سب کے نزدیک طے ہے، سر کو اس طرح لگا ہے حجۃ الوداع میں۔ وہ بات اس کے بعد بیان کرتا ہوں، پھر بس کر دوں گا۔ کوئی نہیں 10 منٹ بعد نماز ہو جائے گی، آج تھوڑی سی لیٹ، وہ لیٹ ویٹ نہیں ہے، آج تھوڑی سی بریلویت کا بھی مظاہرہ ہے۔ کوئی کو اپنے برائے پھٹتے ہوئے دیکھے تھی، اچھا آپ نہ پھٹاؤں، آپ چیک چیک کے گھننا، ہاں اللہ بتاؤ کو بال پکے آپ نہیں کو پتہ یار سو سیاسی جنہ یار سو کہنے کہندا ہی کوئی میں ہوں نال رسالت بھی لواؤں گا، دیکھو تے بنڈا کی ہے جی نہیں چلیدہ یار ایک ورس کرے درکار سے علموں بس کری ہو جائے۔ آج وہ تم کو چڑیے تم کبوتر صاحب 15 کی روایتیں سناؤں گا، دنگ ہو جاؤ۔ آج میرا رسالت بھی لگے گا، استاد زندہ ہوتے تو انعام ملتا، تم کہو کہ بریلوی ہو گیا، میں سب کچھ ہوں اگرچہ میں بریلی کیا نہیں، اس دن بریلی بنوں گا جس دن بریلی کیا، میں تو آج تک کیا ہی نہیں۔ اور اگر تم کو کہوں بات درمیان میں، ہم سے زیادہ پکا بریلوی کوئی نہیں، کیونکہ ہم سید احمد شہید بریلوی کے معتقد ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کے لشکر کے سپاہیوں کے گھوڑوں کو کھریرا کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم سے بڑا بریلوی کون ہے؟ یہ تو ہمارا نام چھین لیا گیا ہے، ہم نے اصرار کیا کہ یہ ہمارے بھائی محروم ہی نہ رہ جائے، سارا ملک تو ہم آگے جاؤ بریلوی کو
دیوبند ساڈا، کیرانا ساڈا، جھنجھانا ساڈا، مظفر نگر ساڈا، رامپور منہارا ساڈا، سہارنپور ساڈا، مراد آباد ساڈا، سنبل ساڈا، امروہہ ساڈا، امبیٹا ساڈا، نونوتا ساڈا، انہوں کو جانا کو بریلی بھی دے آئی ظلم ہے بھائیا، ظلم ہے اپنے بران کئی شہد جو ہے کئی شہد ایک بریلی لگی کہ دھار دھار کے دیکھے تن کے جی کئی شہد کہیں بلا پائے گی تو اپنے بران ایک بریلی سے دیکھی تھی تو وہ کسن سے تیار گئی. پھر بریلیاں بھی دو ہیں، ایک رائے بریلی ہے جہاں ہندوستان کا مرد نر پیدا ہوا، امام حسن کے فرزند حسن مصنع کی اولاد میں سے میرا ہم جد ہیں، ان کی اولاد میں سید احمد بن عرفان البریلوی الحسنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اور ایک دوسری ہے بانس بریلی، وہاں بانس بہت زیادہ بکتے ہیں اور ساری دنیا کو جب بانس دیا جاتا ہے وہیں سے دیا جاتا ہے، کسی کے ناک میں، کسی کی آنکھ میں، کسی کے کان میں، کسی کے بغل میں، کسی کی چڈھوں میں، کسی کی ٹانگوں میں، کسی کی کھونچوں میں، کسی کی ٹوپی پر، کسی کے کرتے میں، کسی کے پر جب بانس ملا ہے تو وہیں سے ملا. ہم پکے بریلوی تو مولانا غلط کہہ رہا ہوں، ہم سے بڑا بریلوی جو کہے گا اپنے آپ کو وہ جھوٹا ہوا کذاب الاشر وستعلمون غدا من الکذاب الاشر. بریلوی ہے ہی کوئی نہیں ہمارے سوا، یہ تو ہمارا نام چھینا ہے کسی نے، سمجھ آئی نا. کچھ قمریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ، کچھ قمریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں. کوئی بریلی نہیں، کوئی بریلوی بنیا بیٹھا، کوئی دہلوی بنیا بیٹھا، کوئی مراد آبادی بنیا بیٹھا، کوئی امرو، یہ سب ہمارے اپنے مرکز سے. انہوں نے کہا چھاپا مارو ہر شے کی دیوے اور بھائی جان کلی شبیرہ. وہ جنگوٹی آدمی جا رہا تھا ریلوے کے پاس پہنچا تو گاڑی نے شوں شوں کی آواز کی، وہ گھر والے کا کہا ہاں ستو کہ مر سائی مری جھپ جھپ گڈی نکلنی پئی چار سے کے باپو دے پیو دے اور گاڑی بنی پئی. انہوں نے کہا جھپو جھپو مسلمین سنت والجماعت آ دیو بندی گڈی جھپ گئے جھپو نکل اب بریلی پڑ گئے. ہم تو رائے بریلی کے حساب سے سب سے پہلے بریلوی ہیں، سب سے پختہ بریلوی ہیں، سب سے زیادہ صحیح بریلوی. کیوں غلط ہے یا کہہ دو نہیں؟ آج سے اعلان کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑا بریلوی ہوں، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور آئے ہیں یہ سب کے سب جو نہیں ہے وہ نہ سنیں، ہم تو پکے بریلوی ہیں. ان براما کی خبر لاؤ بھائی کہ ہسپتال اس طریقے کے حال ہے. بریلوی تو ہم ہیں، تو ہمارا نام چھینا گیا ہے. رسم کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ لے جاتے ہیں، لوگ جعلی باپ بنا لیتے ہیں. ہاں یہ بیماری عام ہے، حضور علیہ السلام کی خبر ہے آخری زمانے کے متعلق کہ انہم ینتمون الی غیر آبائہم، کہ لوگ اپنے اصل باپوں کو چھوڑ دیں گے تو فرضی اور جعلی باپ بنائیں گے. بڑی مصیبت کا دور ہے. کسی سے پوچھو کہ آپ کہ میری خاندان تو ویسے خالص حسنی حسین ہے لیکن لوگ یہاں مجھ کو عوام کہتے ہیں. ان سے پوچھو آپ کہ جی ہیں تو عوام اور خیال تو یہی ہے کہ حضرت علی کی اولاد ہے لیکن لوگوں ہم کو شمن کی اولاد سمجھتے ہیں. بلوچوں سے پوچھو کہ صحیح تو سر کون ہو، کیونکہ جی بس پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی اولاد ہے. کھلے کھلون کوئی تیار نہیں کہنے تو ڈاری ماں کے سیدھا جمپنگ ہیلو 1 2 3 سے کتے سب خاندان نبوت کے کوٹھے پر پہنچنا چل تھلے کھلوں دے. حالانکہ غلط ہے. بلوچ بھائی بیٹھے ناراض نہ ہو. لم یعقب حمزہ تو ولدن، حمزہ کا کوئی بچہ نہیں تھا، لڑکی تھی اس کی شادی ہو گئی تھی. حمزہ کا لڑکا کوئی نہیں، اس لیے اولاد کوئی نہیں. آپ کسی اور بزرگ سے ملتے ہوں گے، ہمیں اعتراض کوئی نہیں. کیا تعجب ہے آپ کا شجرہ جناب ابو جہل کے ساتھ ملتا ہوں؟ کیا وہ معمولی آدمی ہیں؟ حزب مخالف، نبی کی حزب اختلاف مذاق نہیں ہے. فرعون هذه الامت، وہ برائیاں اس کی کچھ اور تھیں، وہ عام لوگوں سے زیادہ برا نہ تھا، وہ علانیہ زانی شرابی نہ تھا، بدماش نہیں تھا، کافر تھا، کفر میں مستحکم ہو گیا. حضور کی تمنا تھی کہ یہ آ جائے یا عمر آ جائے. اللہ کے ہاں عمر کی بازی جیتی ہوئی تھی، عمر نبی کی گود میں آ گیا، وہ جہنم کے دامن میں چلا گیا. قسمت کی بات. تو بات لمبی ہو جائے گی، میں پھر عمرۃ القضاء میں واپس آ جاؤں. کہنا مجھے کچھ اور تھا اور نماز کو دیر ہو رہی ہے. تھوڑی سی دیر پہلے بھی اسی سارے معاشرہ پکے ہی نمازی ہیں. کون سا جی؟ اچھا وہ نہیں مینو آؤں میں شاہ کا پوتا وہ نہیں ہے. سارے یہی وہم لگا کہ شاہ بیٹھا وہ شاہ جب پتر آؤ آؤ تو نہیں، وہ تو بےچارے قبر سے 20 سال ہو گئے. وہ تو میں شیر میں کو مال کہوں اس کی مشق کی ہوئی ہے یا میں ٹھمریاں پڑھتا رہنا یا تو پیروی بہت ہی ملتان کی پسند ہے. میں کی سمجھا وہ میں کوئی پاک دروازے کا قوال ہاں یا میں شاہ رکن عالم کے عرصے میں کسی جوڑی میں دیکھے لا حول ولا قوت الا باللہ. میرا نام ابو معاویہ بزر بخاری ہے.
میں قبالیوں کے ساتھ تو کبھی نہیں، آپ کو کیا غلط فہمی ہو گئی؟ تو 7 عمری کا ہجری کا عمرۃ القضاء ہے، معاویہ آتے تو خاندان اہل بیت کی روایت ہے فقط استشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ تو بالمشق سے، لوہے کی تیز قینچی کے ساتھ امیر معاویہ حضور کے حجام بنے، کلمہ چھپ کر کے پڑھا، حجامت سب کے سامنے کی تاکہ اسلام کا پتہ چل جائے، بچے کو پتہ چل گیا، کیونکہ کسی مشرک اور کافر کو نبی علیہ السلام کے جسم کو چھونے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ خدمت نبی نے کسی غیر مسلم سے کبھی نہیں دی، صحابہ کو پتہ چل گیا۔ میں ایک بات کہنی چاہتا تھا کہ اس سے 1 سال پہلے حضور نے حدیبیہ کے میدان میں آنے والے ایک آدمی کو جو بعد میں صحابی ہوئے، جن سے نام پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، انہوں نے کہا آسی، حضور نے فرمایا بل انت مطیع، آج تم مطیع ہو۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ معاویہ کے نام کی بڑی برائی بیان کی جاتی ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے ایک شخص نے تنزن کہا کہ وہ مولانا سنا ہے معاویہ کا نام کتا ہے، نہیں استغفار حوصلہ کر تھی بولے بات استغفار تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تو ہاں جی پھر جی نام تو بڑا پیڑا ہے، مگر تمہیں وڈیا تاری تمبی پاڑی ہے یا تاری زوجہ محترمہ دے کگڑے نو چک پایا ہے یا تھوڑے صاحبزادے دی واسکٹ یا شیروانی یا کوئی شرٹ انہوں نے تار کی تقریب، لیکن نام بڑا ایسا، میں کہ یہ نام اگر ایسا ہی برا ہوتا تو 1 سال پہلے عاصی کو مطیع سے بدلنے والا نبی اس کے اسلام لانے کے ساتھ ہی میدان منا کے اندر 400 صحابہ کے سامنے کہتا کہ تم معاویہ نہیں ہو، تمہارا نام میں کچھ اور رکھتا ہوں۔ جب نبی چپ ہے تو اللہ بھی چپ ہے، جب اللہ چپ ہے تو پھر کتا بھونکتا ہے، کوئی تو بھونکتا ہے۔ معاویہ کے نام کے اندر کو قباحت نہیں، بات کیا تھی؟ معاویہ کتے کو نہیں کہتے، معاویہ سے مراد ہر وہ جانور ہے عرب کے اندر جو چیخ پکار زیادہ کرے، عربوں کی سینس، ان کی نام رکھنے کی جو توجیہ ہے وہ یاد رکھیں طلباء کرام، علماء کو تو سنانے کی ضرورت نہیں، علماء تو فارغ ہو چکے، اور تھوڑا سا ہم بھی فارغ التحانت والتحصیل والضلع ہے، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر وہ فارغ التحصیل ہے تو ہم تو ضلع سے بھی ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بس سمجھ آ گئی نا؟ یہ نام عرب کی اصول اور رواج کے مطابق ہے اور نبی نے نہیں بدلا۔ میں نے ام سلمہ کا نام لیا تھا، میں کہہ رہا وقت نہیں ہے، مجھے 4 دفعہ پیغام آیا، ہمارے حضرت محترم صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، بزرگ ہیں، بزرگ زادے ہیں، میرے مخدوم ہیں، مخدوم زادے ہیں، میں سمجھوں تقریر کرنی ہے کہ بعد مرید تھوڑے تنگ کر دے، وہ حضرت جی میرے ابے کا بھی ہوں مرید کوئی نہیں، سارے میرے پیر مرید ہوں کوئی نہیں، میں تو تھوڑا نوکر ہاں، تقریر کرنے واسطے نہیں آیا۔ اچھا نہیں بس بات جی ختم، حکم آ گیا کہ 6 بج گئے ہیں، نماز کا وقت بہت ہو گیا ہے، اسی لفظ پر آخری لفظ پر ختم کر دیتا ہوں کہ امیر معاویہ کا نام حضور نے نہیں بدلا، لہذا اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں اس کی تکلیف پر بڑا افسوس ہے اور آئی سوری، میں اس میں مجبور ہوں، پیغمبر نے اس کی چھٹی نہیں، باقی باتیں پھر باخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ بیٹھے تو میں تو وہ مشام اللہ سبحان اللہ جی، وہ آپ کے کام کی چیز ہے، زباں ہے مطہر، خرد ہے منور، اور بنی روح مسک ختام اللہ اللہ، اور مہکتا ہے دل میں گلے یاد جان، سبحان اللہ، مہکتا ہے دل میں گلے یاد جان، معطر ہیں سارے۔ حضرت سلطان باہو کا فکرہ سنا دینا کی فرماؤں گے، وہی مثلا اوئے ہوئے کیا کس زبان جو اللہ کا بندہ کی کہہ، میرے حضرت رائے رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے سن کر، صاحب نظراں جانتے ہیں ایک دوسرے کو، کہوں کیا آپ سنا دے صاحب اینا ہی پڑھ دیتے تو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، قادری تھے، میرے بزرگ بھی قادری بھی ہیں، حضرت رائے پوری قادریہ میں بیعت فرماتے تھے، شیخ 4 سلسلے کے تھے، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ بھی قادری ہیں، تو آنکھ والا دیکھتا ہے کہ کون کہاں ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت مجھے تو سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں بڑی پیاری لگی، وہ کسی نے شروع کیا آنکھوں سے، حضرت جی روکے واقعی ان کی آبیات کی منزلیں طے کرنے کی بڑی بات ہے، بڑی مصیبتیں اٹھائی اللہ کے راستے میں انہوں نے۔ سلطان لقب تو 2 آدمیوں کا سنا، سلطان الاولیاء نظام الدین دہلوی اور سلطان باہو، لوگوں نے سمجھا نہیں ان لوگوں کو، بس بات وہی کہ نبی کو نہیں سمجھا، ولیوں کو نہیں سمجھا تو نبی کو کیسے سمجھیں گے، بات تو یہ۔ میں نے جی بہت بزرگوں کو طرف سے دیکھا ہے ان کے صاحب دل کی بات میں اثر ہوتا ہے، بجلی ہے بھائی، بجلی کا شان۔ اجازت ہو تو میں 2 شعر ان کے جی ضرور، میں تو تبرک سمجھتا ہوں، خدا کی قسم مجھے خود رونا آتا ہے ان کی شعر کہ چڑھ چنا پتہ نہیں کتنے میں کلامی میں جدوں وقت یہ تصور کیتا میں نے معلوم ہے کہ گدڑی جو بکل مار کے دریا بیٹھے ہوئے دریا چناب دے کنڈے
مرو جدوں تصور کیتا بالکل یہی کہتے ہیں کہ بکل ماری یہ تے چنا دے کنڈے بیٹھ عجیب شخص یہ چڑھ چنا کہ تو کر روشنائی سبحان تیرا ذکر کریں دے تارے ایڈی ہوا مار گئی یہی ہو تے کھاندی ساری واہ 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 اللہ نو ہر لفظ دے اصل گل کچھ نہیں انہاں دا ذکر ہے ہر حرف نو ذکر بنا دیتا اے ولی دی شان گلیاں دے اس نو کی پتہ ہو کی کہہ رہے ہر سال تے لالا دیون جارے توبہ او ہوج لے کٹ دے ہون گے تے بھڑک جاندے ہون گے سارے مرید خلیفے مرید تے شالا مسافر توبہ کوئی نہ تھی توبہ توبہ کھ جنا پر پارے تاڑی مار اڈانا سان توبہ توبہ اساں آپ اڈن ہارے میں کہوں جی کمال کی تھی ہوئی ایک بینچ جی میں پورا درس ہے جی میں نے عرض کر دیا انہوں نے اپنے وہ اصل میں اولیاء کا جو مسئلہ ہے نا اولیاء اللہ کا کہ ہر سانس کو ذکر بنا دو یہ دین اور دنیا کے بارے میں ان کا ہے جی دین تے دنیا سکیاں بھیڑیاں الدین و سیاست تو امان حدیث کا ترجمہ اور کیا ہے دین تے دنیا سکیاں بھیڑیاں تینو عقل نہیں سمجھدا ہوں ایک نکاح وچ جائز نہ دو مار سکیا دبا کیتا چھری دے بغیر اے شراب پیا فر توبہ توبہ کہ نکاح وچ میں سکیاں پہنے فقیر نے اپنا سادگی کیا نہیں کوئی لوگ معمولی پھر جی دنیا میں اے دنیا زن ہے پلیتی حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی حقیقت ہے اے دنیا زن ہے پلیتی کتنی مل مل توندے دنیا کارن عالم فاضل گوشے بے روندے ولی ہے جی ولی سبحان اللہ رحمت جنا ترک یہ دنیا کی تھی وہ کندی چڑھ کھلوندے بڑی سادہ بالکل حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ صرف دنیا کا انک غریب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا کا انک غریب او عابر سبیل دنیا میں یوں رہ جیسے مسافر یا یوں جیسے رستے کو پار کرنا ایک جگہ فرماتے ہیں مالی ولی دنیا میرا دنیا سے کیا لین دین مالی ولی دنیا انی کراکب استظل تحت الشجرۃ فقام ثم راح میری مثال تو اس آدمی کی طرح جو گھوڑے پر سوار تھا درخت کے نیچے سائے میں کھڑا ہوا سانس لیا اور چلا گیا اس سے عظیم ترین اور فطری تشبیہ میں نے آج تک نہیں پڑھی دنیا کی ثبات اور قیام کی جو حقیقت اس سے یہ سب کچھ وہی فرما رہے ولی کا رشتہ نبی سے ہے وہ ان کی شریعت کے خلاف کیسے جا سکتا سلطان جی تو جی کمال کی ہوئی بڑا جی میں نے کلیجہ نہیں چھوڑ دیا ہے جناب وہ پتہ نہیں خون کے آنسو روتے ہوں گے ان لوگوں کا حال ہم سے بالکل لاکھوں درجے مختلف ہے
بڑا درد رحمہ اللہ تعالی رحمت الصلحاء الابرار ورزقنا اتباع. میں تو جی کسی کو کچھ نہیں جانتا، میں جانتا ہوں جو بزرگ ہے وہ ہمارا سردار ہے، جہاں بھی ہے، جہاں بھی ہو. ہاں آپ شروع کریں میں تاکہ دور جام میں کچھ اور بھی ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. ہاں شروع کرو تسی اپنا کام. 2 منٹ ایک نظم سناواں گا پھر تمہیں میں نے پتا ہے تسی بڈھے ہو، میں نے پتا ہے کرو جواب نہ مل جائے. انہوں نے کی جواب ملا مکان میں کوٹھے پر میں سویا ہوا. اللہ اکبر. فجر کی نماز کے وقت یہ تصور شروع ہوا اور اس نے مجھے بے چین. سارا دن گزر گیا، رات بھی گزری جیسے گزری. شب تنور گزشت و شب سمور رو پیٹ کے گزار لی رات. غزل ہوئی وہ آپ کو سنا کچھ بھی، لیکن وہ غزل مرثیہ اپنا، میں اپنا مرثیہ لکھا کرتا ہوں اکثر، تبھی تو کچھ یاد رہ سکتا ہے. آپ سنیں. آپ کو میں نے عنوان دیا ہے مراجعات. واپسی. یہ احمد ندیم قاسمی کی ایک نظم کے عنوان کا جواب ہے اور فراق گورکھپوری کی ایک غزل کا مشترکہ جواب ہے.